وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس. اچھا، آپ میں سے کوئی کنفرم کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ ایکسیس دے سکتا ہے جو انکمنگ ممبرز آ رہے ہو؟ نو سر، آپ سیشن پرووائڈ. اچھا چلو صحیح ہے، کوئی بات نہیں. 10-15 تک ویٹ کرتے، جتنے ممبرز آتے تو میں ان کو ایکسیس دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اوکے. فائن سر. جن ممبرز نے جوائن کیا ہے ان میں سے کس کس نے فری لانسنگ کی ہے پہلے، یا ابھی ابھی فری لانسنگ سٹارٹ کی ہے، یا جو بیسک فری لانسنگ ویب سائٹس ہے جو ہم آج کل بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں، فائیور ہو گئے، اپ ورک ہو گئے، باقی ہو گئی، ان پہ کام کیا ہے؟ تو کمنٹس میں یس لکھتے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس ٹائپ کا ہم نے سیشن رکھنا ہے. سر ہماری پہلی کلاس ہے، بیسک سے شروع کر سر رہے ہیں. فرسٹ ٹائم. اچھا صحیح ہے، فرسٹ ٹائم ہے. اوکے. کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کی فری لانسنگ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ نو سر. اچھا نو سر، نو سر. اوکے فائن. اچھا چلے میں پہلے آئیڈیا دیتا ہوں فری لانسنگ کا کہ فری لانسنگ اصل میں ہوتی کیا ہے. تو جیسے ہم ڈیلی جاب کر لیتے ہیں، یا میں جیسی نارمل لائف میں لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں فری لانسنگ کی، جو ایک نیا بندہ ہو فری لانسنگ میں، تو ہم اس کو اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں آپ فار ایگزامپل کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ مارکیٹ میں انٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ شاپس ملیں گے. تو انہی شاپس میں آپ کو ایک مٹیریل ہوگا، ایک آئٹم ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم ایک ہی آئٹم کی بات کر لیں، فار ایگزامپل ٹومیٹوز ہو گئے، تو آپ کو بہت سے ریڈیز ملیں گے. سیم ٹومیٹو ڈفرینٹ پرائسز میں ایک ہی مارکیٹ میں آپ کو ملے گا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ریڈی سے لوگ خریدتے ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ یس. اچھا، تو اگر فری لانسنگ کو آپ دیکھ لیں تو بالکل سیم وہی ایگزامپل جو مارکیٹ کی ایگزامپل ہے وہ یہاں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ میں اپنے فزیکل کام کرنا ہے، آپ نے ایک فزیکل ریڈی خریدنی ہے، پھر وہی ریڈی آپ نے لگانی ہے مارکیٹ میں کسی جگہ پہ. اس کے لیے پھر آپ نے جگہ بھی لینی ہے، پھر اس کی جو اتھارٹیز ہے ان سے آپ نے بات بھی کرنی ہے، پرمیشن بھی لینی ہے وہاں پہ ریڈی لگانے کی. پھر آپ نے ایک پرائس سیٹ کرنا ہے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، اور پھر وہاں پہ بیچنی ہے. دوسری آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک اسکل جو آپ نے سیکھ لیا ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ. ابھی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دکھا دوں گا کہ اس طرح کے اسکلز ہے جس کو آپ نے سیکھنا بھی نہیں ہے، مطلب وہ ایک ہیومن میں اپنے بائی ڈیفالٹ وہ سارے اسکلز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اسکلز بھی لوگ بیچ رہے ہیں، مطلب صرف جو ابھی میں باتیں کر رہا ہوں اس طرح کی باتیں بھی لوگ بیچ رہے ہیں. آپ اگر ہنس رہے ہیں تو آپ ہنسنے کو بھی بیچ سکتے ہیں. آپ اگر کوئی سینٹیمنٹل باتیں کر سکتے ہو تو آپ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. اگر آپ کچھ لکھ سکتے ہو تو آپ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ باقی ایک کنسیپٹ ہے کہ مطلب صرف جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں فری لانسنگ، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے. ہر ایک جو فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. تو جو مارکیٹ کی ہم نے اگزامپل لی تھی تو سیم اسی طرح ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم ایک فری لانس پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں. فری لانس پلیٹ فارم کو یہاں پہ آپ مارکیٹ کا نام دیں. جب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ڈفرینٹ شاپس آلریڈی بنی ہوئی مل جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ برانڈڈ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا نام جمایا ہوتا ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ ایک مارکیٹ میں چلے جاتے ہو تو کچھ برانڈز اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ اس کی کوالٹی پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے. اگر میں یہاں سے کوئی چیز لیتا ہوں تو اوبیسلی اس کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو آپ فیوچر میں جتنی بھی چیزیں آپ لیتے ہو تو آپ بنا سوچی آپ اسی شاپ پہ چلے جاتے ہو. تو اس طرح فری لانسنگ میں آپ نے اپنی جو آپ کا اسکل ہوتا ہے، جو بھی آپ کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے شوکیس کرنا ہے. جب آپ اس کو شوکیس کریں گے تو جو بھی یہاں پہ آئے گا تو پہلی نظر میں جب اس پہ اس کی نظر پڑے گی تو اس کو ہم امپریشن کہتے ہیں. تو جیسی آپ کی سروس پہ کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کو امپریشن کہتے ہیں. تو
پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اگر آپ نے سروس کو صحیح طریقے سے ارینج نہیں کیا ہے, اس کو ڈسپلے نہیں کیا ہے, تو امپریشن تو آ جائے گی, مطلب کسی کی نظر پڑ جائے گی اس پہ, لیکن پھر اس کو وہ اس شاپ میں اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا, تو اس کی پھر آ جاتی ہے کلکس آ جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کے شاپ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو پسند آ جاتا ہے تو اس کے اندر آئے گا. تو جیسی کوئی اس کے اندر آ گیا تو پھر اس نے آپ کی جو سروس ہے اس پہ کلک کیا ہے, تو آپ 2 اسٹیپ فارورڈ ہو گئے اپنے بزنس کو چلانے میں فری لانس مارکیٹ میں. تو جب کلک آ گئی اس کے بعد ہے وہ آپ سے چیز خریدتا ہے یا نہیں خریدتا. تو اگر شاپ میں آ گئے, اس نے کوئی چیز خریدنی ہے, فار ایگزامپل اس نے کوئی ڈریس خریدنا ہے آپ کی مارکیٹ میں کسی شاپ سے, تو پہلے اس کی آپ کی شاپ پہ نظر پڑ گئی, پھر جب آپ کی شاپ کو اس نے دیکھ لیا تو اس کے اندر آ گیا, تو کلک بڑھ گئی آپ کی. پھر وہاں سے جب اس نے ایک ڈریس سلیکٹ کر لی, آپ نے اس کی کوالٹی سارے اس کو بتا دی, تو اس کے بعد پھر اس نے وہ چیز آپ سے خرید لی, تو آپ کی ایک آرڈر کمپلیٹ ہو گئی. تو سیم اسی طرح ہم اب فری لانسنگ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو آپ نے ایک سروس جو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ڈسپلے کیا ہے اسی فری لانس ویب سائٹ پہ, پھر جب کوئی بندہ اس سروس کو سرچ کر لیتا ہے, جب مارکیٹ میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس نے ایک سوچ کے ساتھ جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے. جب وہ چیز دیکھ لیتا ہے تو اس پہ سلیکٹ کر لیتا ہے, پہلے چوز کر لیتا ہے کہ میں نے اس دکان میں جانا ہے یا اس دکان میں جانا ہے. تو انہیں سروسز میں آپ کی جو سروسز, فار ایگزامپل میں خود گرافک ڈیزائننگ اور سول انجینئرنگ ریلیٹڈ سروسز دیتا ہوں. تو اگر گرافک ڈیزائننگ کی میری سروس ہے, اس میں اگر فار ایگزامپل میری انفوگرافکس کی ایک سروس ہے یا لوگو ڈیزائننگ کی ایک سروس ہے, تو جس کو میں نے ڈسپلے کیا ہے, میں مارکیٹ میں یہاں پہ ابھی اگر آپ سرچ کرو گے تو 100,000 میں یہی سیم سروسز آپ کو مل رہی ہے. مطلب 100,000 سیلرز ہے یہاں پہ, 100,000 پلس ہے, شاید 200,000 بھی ہو. تو ان کو کمپیٹ کرنے آپ نے ایک بہت ہی وہ بڑی سمندر ہے لوگوں کی, ان میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے کہ کوئی آپ کا سروس خرید لے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی سروس کو اس طرح شوکیس کرنا ہے, اس کو آپ نے اس طرح ڈسپلے کرنا ہے کہ جیسی بندہ آتا ہے تو اس کی جیسی نظر لگتی ہے آپ کی سروس پہ تو وہ اس پہ کلک کر لیتا ہے. جیسی وہ کلک کر لیتا ہے تو آپ نے ڈسکرپشن اس طرح لکھی ہوتی ہے, آپ نے پکچرز اس طرح لگائے ہوتے ہیں, آپ نے ایک پورٹفولیو کی اس طرح کی اگزامپل دی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے بغیر نہ رہ جائے. تو جیسے ہی وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے تو وہ آپ کی ایک کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی سروس ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کی کمیونیکیشن سکلز آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو, مطلب اگر کمیونیکیشن اسٹرانگ ان اے سینس کہ آپ جو کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ سے چلا نہ جائے. جب آپ کے پاس کلائنٹ آ گیا تو اس کو روک کے رکھنا یہ ایک الگ سکل ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی اور سکل کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ ایک سکل شو کاسٹ کر لے, اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈسپلے کر لے, اپنے جو فری لانس ویب سائٹ آپ یوز کر رہے کسی اور کا اس پہ ڈسپلے کر دے اسکل. جیسی آپ کمیونیکیشن کے ذریعے کلائنٹ کو پکڑتے وہ آپ کو آرڈر پلیس کر لیتا ہے, آپ اس کو آؤٹ سورس کر دے, اپنا اسپیسیفک پرسنٹیج جو آپ اس کی کمیونیکیشن اور ٹائم کیا لے رہے ہیں وہ سائٹ پہ کر دے, اور باقی آؤٹ سورس پہ آپ جتنی بھی فری لانسز آپ کو مل رہی ہے فیس بک پہ. میں جو پہلا آرڈر میں نے لیا تھا وہ میں نے فیس بک پہ لیا تھا, تو وہ 2018 کی بات ہے. تو جب آرڈر مجھے وہاں سے مل گیا فیس بک سے, اس کو میں نے 1 ہی گھنٹے میں ڈیلیور کر لیا. تو بندے نے وہ اسپیڈ اور کوالٹی سے جب وہ امپریس ہو گئے تو اس نے مجھے 2-3 اور آرڈرز دے دیے. تو پھر مجھے کہا کہ کیوں نہ تم خود اپنی پروفائل کر دیتے ہو. تو میں نے کہا میری تو آلریڈی پروفائل ہے ساری فری لانس ویب سائٹس پہ, جو ابھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو ان ساروں پہ میری اپنی پروفائلز ہے, اور میں نے پہلے ہی بنائی تھی. بلاک بھی بہت ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ آئی کوڈنٹ کانٹیکٹ اور کمیونیکیٹ ویل. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ اسٹارٹ کر لیتے. میں نے کہا کہ ابھی میں نے فائیور پہ 400+ ریکویسٹ بھیجی تھی, ایک کا بھی رسپانس نہیں آیا تھا. تو لیگ میں کہا کر رہا تھا 1 سال سے میں نے بہت سے اسکل سیکھ لیے تھے, اس کو میں نے ڈسپلے بھی کیا تھا, لیکن میرے کو کمیونیکیشن اسکل اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں کلائنٹ کو گریب کر سکوں. تو اس لیے جو کمیونیکیشن وہ بہت میٹر کرتی ہے اس میں. ایک بار جب آپ کی کمیونیکیشن سیٹ ہو جائے کہ آپ نے کلائنٹ سے کس طرح کی بات کرنی ہے, اس کے بعد باقی کام آسان ہے. تو اگر آپ کو اسکل نہیں آتا تو آپ کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں وہ کام. اگر آپ کو اسکل آتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بالکل بیسک ویب سائٹ ہے جس پہ ہر کوئی کام کرتا ہے اور ریکمینڈ بھی کرتا ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو
انکم اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی پورٹ فولیو بن جاتی ہے. پورٹ فولیو اس طرح بن جاتی ہے کہ اگر آپ نے کلائنٹ کو امپریس کرنا ہے تو آپ نے اس کو کچھ دکھانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے مارکیٹ میں ٹماٹر کی ریڑھی لگانی ہے تو آپ نے ریڑھی میں کچھ رکھنا ہے. اگر آپ کی ریڑھی خالی ہو اور آپ کسی سے کہے کہ آ جائے میں آپ کے لیے ٹماٹر لیتا ہوں، تو آپ کہے گا کہ ٹماٹر تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تو آپ مجھے بھیجیں گے کیا؟ اگر آپ نے وہاں پہ کچھ سیمپلز رکھے ہو کہ یہ میرے پاس ٹماٹر کی سیمپلز ہے اور باقی میرے پاس اسٹور میں پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو میں اسٹور سے آپ کو لے کے دے دیتا ہوں، تو پھر وہ امپریس ہو جاتا ہے آپ کی آئٹم کو دیکھ کے. وہ کہے گا اگر اسی کوالٹی کی مٹیریل، اسی کوالٹی کے ٹماٹر جو تم نے ریڈی میں رکھے اگر یہ تمہارے پاس اسٹور میں ہے تو مجھے دے دو، میں خرید لوں گا. تو یہی بیسک کنسیپٹ ہے فری لانسنگ کے. ابھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ریئل میں کہ فری لانسنگ جو ویب سائٹس ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے فائور کی ہم نے بات کر لی. تو یہ فائور کا ویب سائٹ ہے. اگر اس پہ آپ fiverr.com پہ آ جائیں تو اس طرح سے آپ کو انٹرفیس ملے گا. اس پہ اگر آپ نے ایز اے فری لانسر اس پہ ایز اے سیلر اس پہ اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ بیکم سیلر پہ کلک کرو گے اور فارم فل کر کے اس میں بیسک آپ نے نام لکھنا ہے، ای میل لکھنا ہے، فون نمبر وغیرہ لکھنا ہے. یہی ڈیٹیلز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈیٹیل جب آپ انٹر کر لو گے تو آپ کا فائور پر ایز اے فری لانسر اکاؤنٹ بن جائے گا، لیکن وہ آپ کی صرف ایک پروفائل ہوگی. اگر ہم نیچے آ جائے تو یہاں پہ ہمیں کچھ سروسز ملیں گی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کی ایک سروس ہے، ورڈ پریس کی ایک سروس ہے، وائس اوور کی ایک سروس ہے، جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اپنی باتوں کو بھی سیل کر سکتے ہیں. تو وائس اوور بھی کر سکتے ہیں، ورڈ پریس اگر آپ کوئی ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگو ڈیزائن ہے اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہے، ویڈیو ایکسپلینر اگر آپ ویڈیوگرافی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس میں سوشل میڈیا ڈفرینٹ چیزیں آتی ہے. آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم کہتے ہیں. اس میں آپ اس کے لیے ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ٹولز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ کون سی آپ ٹولز یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دکھا دوں گا. جو میرے اپنی ایگزامپلس ہے اس کو میں نے اپنی یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک ہی گھنٹے میں $20 تک کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے. تو اس میں مطلب آپ نے صرف وہ دیکھنا ہے کہ کلائنٹ مانگتا کیا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. موبائل پہ کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ پی سی نہیں ہے تو آپ موبائل کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف ایک کیمرہ ہے، تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے آگے اگر ہم دیکھ لیں تو اور بھی بہت سروسز ایس ای او کی ریلیٹڈ ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، السٹریشن، پھر سے گرافک ڈیزائننگ کی بات آ گئی، ٹرانسلیشن کی بات آ گئی، ڈیٹا انٹری، بک کورس، مطلب ڈفرینٹ بے تحاشا سروسز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بھی سروس نہیں ہے، وہ میں آپ کسی کو ہنسا سکتی ہے، تو یہ بھی ایک سروس ہے. یہاں پہ میں نے ایک وہ دیکھا تھا، میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں. مجھے ایک ایسی سروس ملی تھی، یہ والا جو بندہ ہے اس کی میں نے اکاؤنٹ دیکھی تھی اور ان سے میں پرسنلی بہت امپریس ہوا ہے. لیول 2 کا سیلر ہے، انڈین سیلر ہے. اگر اس کے اکاؤنٹ پہ آپ چلے جائیں تو یہ کیا کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آئی ول ڈیلیور این ایکسکلوزیو میسج ایز اے بوٹ مین. تو اگر اس کی آپ پورٹ فولیو دیکھیں، اس کی سروسز دیکھ لیں تو یہ بالکل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اسی بوٹ کے اندر، اور یہ آپ کو 50 ورڈز کا میسج کر کے دیتا ہے. ابھی بھی 2 آرڈر اس کی پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ میں، جو ابھی یہ کر رہا ہے. 386 کا اس نے کیا ہے، 4.9 ریٹنگ ہے اور لیول 2 سیلر ہے. لیول 2 سیلر مطلب اس نے $2,000 کراس کیے ہوئے ہے، صحیح ہے. اور ابھی تک اگر نہ ہو تو اس نے 20,000 تک ہی پہنچ گیا ہوگا. لیکن جو ٹاپ لیول کی وہ کرائٹیریا ہے فائور کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہو تو پھر آپ ٹاپ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بس یہی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اسکل نہیں ہے، بولنے کا اسکل تو ہے آپ کے پاس. تو یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اور اسکل نہیں، یہ یہاں پہ صرف بیٹھ کے لوگوں کی ورڈز بتاتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، 50 ورڈز اسکرپٹ، ویڈیو ریزولوشن 1080p. تو یہ موبائل سے اگر آپ کرتے ہو تو ہر موبائل میں ابھی تو 4K تک اور 8K کی ویڈیوز بھی آتی ہے. 1080p اور 720p تو ہر ایک میں ہوتی ہے. اس میں بھی اگر آپ سیم یہی اسکلس بیچنا چاہتے ہیں تو 50 ورڈز اگر آپ $10 پہ بیچتے ہیں تو روزانہ اگر آپ ایک بھی کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ $300 تک آپ نے کما لیے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس کا اکاؤنٹ بھی پرچیز کرنا، مطلب پہلے جو فائبر پہ ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں، اچھا، ہمیں ڈالرز پے کرنے پڑتے ہیں اکاؤنٹ پورا بنانے کے لیے، تاکہ ہم آگے اپنا کام شروع کر سکیں. اچھا، آپ نے بات کی تو اس میں کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. اگر آپ فائور کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اگر آپ اپ ورک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اگر آپ فری لانسر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس میں کچھ لگتے ہیں. لیکن وہ فری لانسر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ پے کر لیتے ہیں $20، وہ پھر آپ کی واپس آپ کی اس میں آ جاتی ہے، جو آپ کی فری لانسر کی وہ
वॉलेट होती है उसमें आ जाती है, उसको आप फिर वापस विड्रॉ कर सकते हैं, वो सिर्फ Basically ये वेरिफिकेशन के commission लिए होती होता है। है ना, ये इनका जी, जी। मंथली ईयरली के हिसाब से कमीशन इनको पे करते हैं ना हम लोग। अच्छा वो कंपनी को। उस पे मैं आता हूँ, उस पे मैं आता हूँ। ये मैं जो आपको एग्जांपल दी थी मार्केट की, कि आप मार्केट में एक दुकान खोलते हैं, सही है, तो आप है तो आपने दुकान के लिए तो किराया पे करना है कि नहीं करना, क्योंकि जो जिसने मार्केट खोला हुआ है तो उसने तो अपनी लैंड इसमें इन्वेस्ट की है कि नहीं की है, तो उसको तो आपने उसकी लैंड की कॉस्ट देनी होती है। तो सेम इन्हीं वेबसाइट्स पे इस तरह होता है, फ्रीलांस वेबसाइट पे अगर आप फाइवर की बात करें, अपवर्क की बात कर लें, तो ये 20% आपके ऑर्डर प्राइस आपसे चार्ज कर लेते हैं। फॉर वो एग्जांपल सर इशू वो नहीं मैं कह रहा, मतलब वो तो चले ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, हम जब काम करेंगे जी, तो जी, उनको जी। पे करने करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली अकाउंट में आया था फाइवर पे, तो जी, उसमें जी। इन्होंने मांगे थे डॉलर्स के अकाउंट बनाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपवर्क में बनाया था, अपवर्क में उन्होंने वो पेमेंट नहीं मांगी मेरे से। अपवर्क अच्छा, मैंने free of cost है, वो अभी free मतलब account मुझे नहीं लगता कि ये, पता नहीं या मैं गलत हो रहा हूँ या आप गलत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मैं फाइवर पे लेवल 2 सेलर में भी हूँ, तो 150 तक मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए, 120 रिव्यूज़ आए हुए 5 स्टार। तो इस तरह की मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं देखी फाइवर पे कि उसमें आप वो कर सकते हैं कि आपसे पहले पैसे मांगते हैं, तो इस तरह की कोई वो नहीं है। आपने इस तरह किया होगा शायद कि आपने एज अ बायर शायद अकाउंट खोला हो, सही है, मतलब आपने एज अ सेलर की जगह एज अ बायर पे क्लिक किया हुआ होगा, शायद आपने फाइवर पे या आके आपने बिकम अ सेलर की जगह शायद आपने साइन इन पे क्लिक किया होगा और आपने एज अ बायर उसमें सेलेक्ट किया होगा, तो शायद ये सर, हो मैं एक दफा दोबारा चेक करूंगा फिर। सही। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछनी थी। अब जी, जी। बात देखें, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है इन वेबसाइट्स पे। जी, जी। ग्राफिक डिजाइनिंग का आप देख लेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना कंपटीशन है। जी, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब ज़्यादा कंपटीशन किस चीज़ का ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में एक चीज़ नहीं है, उसमें बैनर है, पोस्टर है, एडिटिंग है, जी, जी। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसमें एक मतलब सीरीज है ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो हमें मतलब किस पर काम करना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा जो अच्छा, डिमांड हो। अभी मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिखाई थी बोटमैन वाली, तो ये मैं आपको यही कह रहा था कि स्किल जो है वो ये नहीं है कि आप इन डिमांड स्किल पे चले जाए कि मार्केट में भी किस चीज़ की डिमांड है। आप ये देख ले कि आप क्या कर सकते हैं। अभी इस बंदी ने, किसने इसको कहा होगा कि आप किश्ती में बैठ के अगर कुछ बोलोगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। अगर कोई आपसे अभी कहता है कि आप इसकी अगर आप और गिग्स देख ले, तो इसने इस तरह की सर्विसेज दी है कि कभी इसने सब्ज़ी आपने गले में डाली होती है, उसके साथ वीडियो बना रहा होता है, कभी क्या किया होता है, कभी पूल डाले होते हैं। तो इमेजिन करें कोई आपको कहता कि आप पूल गले में डालें और इस तरह के मैसेजेस रिकॉर्ड कर ले तो उसको आपके पैसे मिलेंगे, आप उस पर यकीन कर लेते? HK स्टूडियो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन है ऐसी। सर एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, कि जी। आजकल जो है ना जी, जी। ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर अच्छा। आपने एक अकाउंट खोली है और आपने वहाँ अच्छा। पर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग की या कंटेंट राइटिंग की जो जी, कुछ भी हो आपने डाली है, लेकिन उसमें जो है ना बहुत सारे लेवल 2 और लेवल 3 वाले लोग हैं। उन लोगों ने अगर आप कम से कम प्राइस भी लगा लेते हैं, कम से कम $4-5 लगा लेते हैं, तो वो आप लोगों को प्रेफर नहीं करेंगे। और जो भी कोई कस्टमर आएगा तो वो तो जिसकी अच्छी रेटिंग होगी उसको ऑर्डर मिलते हैं, तो ऑर्डर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा। जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि सर मैंने बहुत से अपने दोस्तों को भी देखा है, अच्छा। बहुत लोगों को भी देखा है, अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन सर वो कहते हैं हमें साल कोई पेमेंट कोई ऑर्डर अच्छा, नहीं मैं- आते। ये सर थोड़ा गाइड कीजिएगा से इस बारे में। मैंने एग्जांपल दी आपको, अपनी एग्जांपल दी कि मैंने अकाउंट खोला था 2017 में, सही है, और मुझे पहला ऑर्डर मिला था 2018 सितंबर में, तो इसमें कितना अरसा हो गया, 2 साल हो गए। और मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजे थे 400 प्लस, मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजे थे, सही है। तो बाय रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी, अकाउंट बनाया था, 2 साल तक ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो सेम क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं ये मेरा भी उठ रहा था कि मुझे नहीं आ रहे, एंड आई रियली, मतलब मैंने बस छोड़ दिया था उसको कि इसमें कुछ आ नहीं रहे, वैसी टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन असल चीज़ होती है कि आपने वो बिल्ड किस तरह की है, आपने वो अपनी दुकान को डिस्प्ले किस तरह किया है। तो इन्हीं जो एक भाई का कमेंट भी आया है उसमें कि डिस्कशन को एंड में रख लेते हैं, तो सबसे पहले ये ओवरव्यू हो जाए तो उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे ऑर्डर्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, और जो आपने कहा कि अकाउंट बन जाते हैं फिर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता तो उस पर भी बात कर लेते हैं, सही है।
चले तो फाइवर पे बात हो रही थी, कोई कंफर्म कर ले मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? यस सर आ रही है। अच्छा, तो फाइवर पे हम बात कर रहे थे तो फाइवर की सर्विसेज के बारे में बात हो गई। अभी सेम इसी तरह की वेबसाइट है अपवर्क। तो फाइवर पे ये होता है कि आप अपनी वो बना लेते हैं, गिग या सर्विस बना लेते हो, जिस तरह की आप इसने बनाई हुई है, सही है। इस सर्विस बनाई, अगर लोगो डिज़ाइन पे हम चले जाए, यहाँ पे वैसे ही हम सर्च कर लेते हैं कोई और ग्राफिक, और इससे निकल के कोई और सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम SEO रिलेटेड सर्च कर लेते हैं, SEO रिलेटेड सर्च कर लेते तो अब ये आपको मिल रही है कि SEO की 28,721 सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब इतनी गिग्स अवेलेबल है, आपने SEO में इन लोगों को compete करना है। अगर इसकी आप गिग्स को देख ले तो आपने SEO सर्च किया है, लेकिन इस बंदे ने, ये इसका लेवल 2 सेलर है, इसने सिर्फ 8 वो किए हुए है। इधर आप देख ले तो इसने सिर्फ 8 सर्विसेज दी हुई है SEO के, और ये लेवल 2 सेलर है। तो इसने अभी एक नया वो किया हुआ है, और इसके रिव्यूज़ सिर्फ 8 रिव्यूज़ इसको आई हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेलर ये लेवल 2 तक पहुंच गया है सिर्फ 8 रिव्यूज़ पे, सही है। ये 27 रिव्यूज़ पे स्टिल लेवल 1 में है, ये 17 लेवल्स पे 17 रिव्यूज़ पर भी लेवल 1 में है, और ये 88 रिव्यूज़ में लेवल 2 पे पहुंचा है। तो एक बंदा 8 रिव्यूज़ पे लेवल 2 पे पहुंचा है, और एक 88 रिव्यूज़ पे लेवल 2 पे पहुंचा हुआ है। तो अभी कंपटीशन को आप अभी कंपेयर कर ले कि आपने compete किस तरह करना है। आपने compete अपनी क्वालिटी से करना है। फाइवर पे जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो वो स्टार्ट में, अगर आपकी गिग वेल मैनेड गिग हो, मतलब उसमें आपने टाइटल इस तरह दी हो कि टाइटल को रीड के, एक तो टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे SEO लिखा है, तो ये SEO आपकी टाइटल में होना चाहिए, क्योंकि जो फाइवर की एल्गोरिथम होती है वो आपकी अगर मैं इस गिग पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये आपके लिंक को भी रीड कर लेती है। जैसे ही पहले आप जो नाम भी देते हो फाइवर की टाइटल में, अगर मैं ये गिग बना रहा हूँ और टाइटल में आई वेल के बाद मैंने लिख किया गिव हाई DAPADRTC, ये जो नाम है बैक लिंक्स फॉर SEO, तो ये सारे कहाँ आ जाते हैं आपकी गिग में, लिंक में आ जाती है। गिव हाई DAPADRTC, ये सारी इसने लिंक चेंज नहीं किया, ये सारा इसने जब पहले लिंक बनाया था ये वही यूज़र नेम है इसका। और 3 ऑर्डर्स अभी भी इसके पेंडिंग में है जो अभी ये कर रहा है। तो आपने जो गिग है अपना, उसकी पहले नेम में आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड इसमें एंटर करना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम इसके गिग के डिस्क्रिप्शन में, और इसकी गिग की डिस्प्ले जो पिक्चर्स लगाई है इसने, तो इसने ये वाली पिक्चर लगाई है, एक वीडियो डाली हुई है। वीडियो भी इफेक्टिव होती है बहुत। अगर आप अपनी पर्सनल वीडियो डालते हो उसमें आप एक्सप्लेन कर ले कि कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं, या कोई एक्सप्लेनर वीडियो हो या कोई वाइट बोर्ड एनिमेशन हो तो वो आप भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस तरह का एक पोस्टर भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप देख ले कि गिग लाजमी होती है, जी गिग जो लगाते हैं वो लाजमी होती है। जी, आपने गिग के बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपने मार्केट में रेडी लगा ली और इसमें आपने टमाटर नहीं डाले हुए, सही है। लेकिन आप किसी बंदा आ रहा है, आप उसको कहते हैं कि मैं टमाटर बेच रहा हूँ, तो आपके पास तो कुछ है नहीं दिखाने को, तो आप क्या बेचोगे, सही है। सर गिग भी मतलब थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे बनानी चाहिए। जैसे फर्स्ट करें अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जी या ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं अपने वहाँ पे करता हूँ, जी, तो मुझे फिर उसके लिए जो बैनर या पोस्टर जो बनाना पड़ेगा वो थोड़ा प्रोफेशनली जरा अच्छा बनाना चाहिए, या मतलब नॉर्मल भी चलेगा उसमें? नहीं ऑब्वियसली आपने, मैंने तो आपको बताया ना, जितनी आपकी गिग की प्रेजेंटेशन होगी, जितनी आपकी सर्विस की प्रेजेंटेशन ठीक होगी, उतना ही आपकी गिग पे इम्प्रेशन आने के बाद क्लिक्स आएंगे। अभी मैंने आपको दिखाया ना, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसी पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की, तो मैं सिंपली इसमें यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन सर्च कर लिया, तो मुझे 1,71,000 सर्विसेज इसकी अवेलेबल है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आ गया, ये सारी मैं जो मेरी नज़र के सामने आ रही है ये इंप्रेशन है, सही है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ फर्स्ट पेज पे, तो मैं देखता हूँ कि कौन सी लोगो जो सामने नज़र आ रही है मुझे पसंद आती है या नहीं आती, सही है। तो इसमें मुझे जो लोगो हमें नजर आ रहा है सर, ये गिग होती है, ये गिग की डिस्प्ले पिक्चर है, ये इसका गिग का नाम है। इस पे आप क्लिक करोगे तो गिग की डिटेल्स आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस एट द एंड हम इस तरह कर लेते हैं कि आज फाइवर का गिग भी बना लेते हैं। मैं अपने अकाउंट पे भी बना लूँगा और आप साथ साथ मेरे साथ भी बनाएं। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो उसकी मैं कुछ स्टेप्स वगैरह आपको बता दूंगा कि ये स्टेप्स आपने करने। उसके बाद हम गिग बना लेंगे। एक टेम्पलेट मैंने बनाया है वर्ड का,
جس میں آپ ساری ڈیٹیلز ڈال کے آسانی سے پھر فائر میں گگ بنا سکتے ہیں. وہ بھی میں لنک شیئر کر لوں گا یہاں پہ کمنٹ باکس میں, تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. وہ آپ کی ریسرچ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. تو میں امپریشنز کی بات کر رہا تھا. ہم نے یہ سروس سرچ کر لی, مجھے فار ایگزامپل ایک لوگو ڈیزائن چاہیے, تو یہ تو سٹائلز میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خاص سٹائل کا وہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل 3D چاہیے, میسکٹ چاہیے, منیملسٹ چاہیے, جو بھی سگنیچر چاہیے, تو آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو آپ کو فرسٹ پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں, ان میں بھی آپ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں یہاں نیچے آتا ہوں, مجھے پسند آ گیا. فار ایگزامپل اسی پیج میں نیچے آتا ہوں, مجھے فار ایگزامپل یہ والی لوگو مجھے پسند آ گئی. صحیح ہے, جیسی یہ لوگو مجھے پسند آ گئی تو یہاں تک میں نے جتنی گگز دیکھی ہے ان پہ ایک امپریشنز بڑھ گیا ہے. آج میں جب اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو اس کی گگ پہ ایک کلک بھی بڑھ گیا. صحیح ہے, یہ اس کی شاپ میں اندر چلا گیا ہوں. ابھی جب اندر چلا گیا ہوں تو اس میں اور آئٹمز بھی ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کون سی اس نے بائرس کے لیے کام کیے ہوئے ہے. ابھی نیچے اس پہ میسج آیا گا, یہ میسج اس پہ آ گیا تو دیکھ لیا کہ اس پہ ریویو ہوا ہے, اس بائر نے کیا ہے, 2 ویکس پہلے کیا ہے, سپر ریویو کیا ہے. دوسرا ہم دیکھ لیتے تو اس پہ یہ ریویو آیا ہوا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ 4.9 اس کی ریویوز ہے, اس کی ریٹنگ ہے. 367 لوگوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے, پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, 9 آرڈرز ابھی بھی یہ کر رہا ہے. اور اس کی اگر پرائس کو میں دیکھ لوں تو بیسک پرائس یہ 600 روپیز پہ یہ ایک لوگو بنا رہا ہے. 2 لوگو ڈیزائنس, کنسیپٹ پلس فری سورس فائلز. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ لوں گا. 2 days ڈیلیوری ہے, اس کی انلیمیٹڈ ریویژن دے رہا ہے. تو اس کے بعد میں نیچے آ جاؤں گا, اس کا ڈسکرپشن میں ریڈ کر لوں گا کہ یہ اور کیا کیا چیزیں بتا رہا ہے. اور آپ کی جو گگ رینک ہوتی ہے آپ کی ٹائٹل سے ہوتی ہے, آپ کی جو کی ورڈز آپ نے یوز کی ہوتی ہے اپنے ڈسکرپشن میں. تو آپ کا اس کو ڈسکرپشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ہی ڈیٹیل ڈسکرپشن اس میں اس نے پہلے ویلکم کیا ہے, اپنی وہ کیا ہے کہ آپ اگر ہائی کوالٹی اور پکسل پرفیکٹ لوگو چاہتے ہیں تو یہ میرا پورٹ فولیو ہے. اس نے ایک لنک ڈالا ہوا ہے اس میں, اس لنک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سروسز بتائیے کہ یہ آپ کو پلس ملیں گے گگ کے ساتھ. لوگو تو آپ کو ملے گا ہی, اس کے ساتھ آپ کو انلیمیٹڈ ریویژنز بھی ملیں گی. اس کی یہ کوئی چارجز نہیں لے گا. اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ پروفیشنل کسٹمر سروس ہے, تو اس کی کمیونیکیشن سے بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا. اور اتنی سروسز اس نے کی ہے ہائی ریٹنگ کے ساتھ تو اس سے بھی اندازہ پتہ چل جاتا ہے. اگر اس کی آپ اور دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں اس نے بتائی ہوئی ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھے چوز کیوں کریں, تو اس کی ریزنز بھی بتائیے کہ کریٹیو ڈیزائن کنسیپٹس ہوں گے, ہائی کوالٹی وہ ٹچ فرام اسکریچ ہوگا, بالکل اسکریچ سے آپ کو لوگو بنا کے دے گا. اور اس میں یہ ساری چیزیں بتائیے. پھر ایک نوٹ بھی ڈالا ہے, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے. تو جیسے اگر آپ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ جو آپ کو ٹیکسٹ دکھائی دے گا اس پہ آپ کی نظر بہت پڑے گی, آپ چاہو گے کہ یہ ٹیکسٹ آپ ریڈ کر لیں. تو اس نے کیا لکھا ہے کہ وی ڈونٹ ٹیک دی فالوئنگ آرڈرز, مطلب اس نے یہ کوئی ٹرمز لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ جانتے ہوں گے کہ انہی چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ کام نہیں کرتا. تو پہلے سے اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ ریلیجیس ہو گیا, الکوہل ہو گیا, اور یہ پروسٹیٹیوشن ڈیٹنگ وغیرہ جو ہو گئی, کہ اس طرح کی سروسز اس نے نہیں دینی. تو جو اس کی ڈسکرپشن کو ریڈ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اس نے نہیں کرنا تو اس کے آرڈر پلیس کرے گا ہی نہیں, کانٹیکٹ ہی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ہو تو وہ کیا کرے گا, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے گا اور اپنی ٹرمز بتا دے گا کہ یہ ٹرمز ہیں میری, آپ مجھے اس طرح کی لوگو بنا دے. اور یہ اس کی پیکیجز ہے, بیسک پیکیج ہے, اسٹینڈرڈ پیکیج ہے, اس میں لوگو کنسیپٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, پریمیم ہے. تو یہ ساری برانڈڈ لوگو اور اس کی 4 لوگو کنسیپٹ ہے. تو آپ کنٹینیو پہ جب کلک کریں گے تو یہ آپ بائی کریں گے. لیکن یہ ایز اے بائر کے لیے, ایز اے سیلر کے لیے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ٹائٹل کا خیال رکھنا ہے, گگ کی ڈسپلے پکچرز کا خیال رکھنا ہے, ڈسکرپشن کا خیال رکھنا ہے, اور اپنی پیکیجز سلیکٹ کرنے میں خیال رکھنا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد مین چیز ہے ٹیگز کی. تو ٹیگز اگر آپ بالکل نیچے آ جائیں تو یہ آپ کو ٹیگز ملیں گے, کون سے ٹیگز اس نے یوز کیے ہوئے, کیونکہ ٹیگز آر ویری امپورٹنٹ فار رینکنگ اے گگ. تو گگ کی رینکنگ کے لیے, ایک سروس کی رینکنگ کے لیے آپ کو ٹیگز بہت ضروری ہے. تو میں یہ لوگو کو انٹر کر لیتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ ہو گئی یہ سارے ڈسکرپشن. ابھی ایک فائل ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. گیو می اے منٹ.
اچھا میں نے ایک لنک ڈالا ہوا ہے کمنٹس میں، اگر آپ سب لوگوں کو لنک مل جائے تو مجھے یس کر دے تاکہ میں آگے پروسیڈ کر دوں. یس سر دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو وہ ایکسیس دینا ہوگا. آئی تھنک آپ سرچ کر لیں، میں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، سب کو ایکسیس دی ہوئی ہے اس کی. میں دوبارہ بھی چیک کر لیتا ہوں. سر سرچ کر لیا آ رہے ایکسیس ڈینائیڈ. اوکے سوری، میں چیک کر لیتا ہوں. گیو می اے منٹ، میں لنک اپڈیٹ کر لیتا ہوں. لنک یس سر ریکویسٹ ایکسیس سر. اچھا اس لنک کو ابھی آپ ٹرائی کر لیں. اس لنک کو ایک ورڈ کی فائل ہے، آپ کو مل جائے گی فائور گگ ٹیمپلیٹ کے نام سے. مل گئی آپ کو؟ مل گئی ٹیمپلیٹ.5 اچھا جی بالکل وہی فائل ہے. تو اس کو پہلے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ابھی ہم ایک لائیو وہ کرنا چاہتے ہیں، گگ بنائیں گے. میں اپنے اکاؤنٹ پہ بھی بنا دوں گا اور آپ ساتھ ساتھ اپنے اکاؤنٹ پہ بھی بنا دیں. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک فائور کا اکاؤنٹ نہیں بولا؟ وہ ابھی مائک پہ بول دے یا مجھے کمنٹس پہ بول دے تاکہ ہم پہلے اکاؤنٹ بنانا وہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اکاؤنٹ بناتے ہیں. سر میرا تو ہے لیکن کس پہ اچھی بن جائے گی سر؟ جی پروگرامنگ میں اچھی بن جائے گی جس میں جلدی آرڈر آئے. نہیں، یہ میں نے تو پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز آپ کو مطلب آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پھر آپ کو آرڈرز آئیں گے تو پھر آپ نے کلائنٹ کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے. تو اگر کوئی چیز آپ کو آتی نہیں اور آپ آن ڈیمانڈ پہ چلے جائے کہ یہ اسکل ابھی ڈیمانڈ میں ہے، میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، پھر جب آپ اس کو آرڈرز آنا آپ اس اسٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کر نہیں پاؤ گے اور وہ ایک الگ فرسٹریشن ہو جاتی ہے. تو اٹس بیٹر ٹو چوز دا گگ وچ یو آر کانفیڈنٹ ان ڈوئنگ. تو اس طرح کی گگ سلیکٹ کر لے جس میں آپ کو کانفیڈنس ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. تو ایک اچھا تو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. تو میں پہلے یہاں پہ ویسی وہ کر لیتا ہوں. ابھی آپ کو یہ اسکرین دکھائی دے رہی ہے فائور کی؟ اچھا تو یہاں پہ آپ اگر گگ جس نے نہیں بنایا تو ابھی گگ سٹارٹ کر لے اپنی، تو ساتھ ساتھ میں بناتے ہیں. صحیح ہے. سر آرڈر کس میں زیادہ آتے ہیں؟ کی ورڈ جہاں بہت نہیں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. آرڈر ہر ایک میں آتی ہے. ابھی میرا گرافک ڈیزائننگ کا ہے تو 1 سال سے مجھے آرڈر نہیں ملے، پھر جب آرڈر آنا سٹارٹ ہو گئے پھر 1 سال پھر نہیں آئے. تو اس طرح گیپس اس میں آتی ہے. ساری بات جو ہوتی ہے وہ کنسسٹنسی کی ہوتی ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو آپ کو آرڈرز ملیں گے، اگر کنسسٹنٹ نہیں رہتے تو آپ کو آرڈرز مل جائیں گے لیکن کل کو پھر آپ کے آرڈرز واپس چلے جائیں گے. تو آپ نے مین چیز ہے آپ کی کنسسٹنسی اور ٹائم دینا ہے کہ اگر آپ جتنی کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. سر اس میں تھوڑی سی پلاننگ چاہیے، آپ چاہیے. سر وہ اس طرح کیا میرا ایک جانی والا ہے جی کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی گھر والوں سے اپنے آپ کو آرڈر پلیس کرواتا ہے. اچھا پھر اس کو کلیئر کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک ٹرک ہے. یہ ایک ٹرک ہے. آگے میں اس کا بتانے بھی والے تھا لیکن آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا. یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ریویوز نہیں آ رہے، آپ کی مطلب آپ کو آرڈرز نہیں آ رہے، آپ کی وہ بات آ گئی کہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ نیا اکاؤنٹ ہے کام کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کو بوسٹ دینے کے لیے آپ ایک فیک ریویو لے لیتے ہیں. صحیح ہے. فیک ریویو ان اے سینس کہ آپ اس طرح کی ریویو لے لیتے ہیں کہ کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے $5 کا ایک ریویو دے دو، تو آپ کو 1100 پہ 1000 پہ ایک ریویو دے دیتا ہے. اس 1000 میں آپ کو $4 واپس ہو جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ پہ. ہیلو آواز نہیں آ رہی؟ جی سر. یس سر آواز آ رہی ہے. اچھا ریحان آپ چیک کر لیں. آئی تھنک وہ ہے.
اچھا ایک کویسچن یہ ہے کین آئی ڈاؤن لوڈ فائیور. جی آپ فائیور ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ کے فون میں آپ یوز اس کو کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ ہے تو آپ اس کو ویب سائٹ کو ڈائریکٹ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں, یوز بھی کر سکتے ہیں fiverr.com پہ. تو آپ ڈائریکٹ fiverr.com والے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ موبائل پہ ہے تو آپ اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں, پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح پھر یہ کر لیتے ہیں کہ فیک ریویوز خرید لیتے ہیں. تو فیک ریویوز کا یہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں میسیجز جو ہے اچھا, تو فیک ریویوز کا یہ ہو جاتا ہے کہ جیسی آپ کے اکاؤنٹ پہ ریویوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے کام کیا ہوا آلریڈی, تو آپ پہ ٹرسٹ کر لیتے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے, اگر ہم ربسی کیلکولیشن کر لیں تو اگر آپ کو 1100 کا ایک گگ ملتا ہے, تو اس میں اگر آپ وہ ہٹا دیں 4 ٹائمز, اگر ڈالر کی 160 ریٹ آپ لگا دیں تو آپ کو 460 کا ایک گگ ملتا ہے. صحیح ہے. تو 460 روپیز پہ آپ کو ایک ریویو ملے گا. اس طرح کے اگر آپ 3-4 ریویوز لے لیتے ہو تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہو جاتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, مطلب اس پہ آپ کو ریٹنگ بھی آ جاتی ہے, آپ کی مرضی کی اس پہ ریویوز بھی آ جاتی ہے. ایک کلائنٹ سے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی وہ تو نہیں ہے, مطلب پرائیویٹ اس سے ایک ریویو مانگتے ہیں. ایک ریویوز وہ آپ کو وہ دے دیتا ہے, اس طرح کی جو ریویوز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, جو ریویوز یہ نہیں ہے, یہ والی ریویوز, یہ تو پبلک ریویوز ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے. ابھی میں نے سائن ان بھی نہیں کیا ہے, اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ سارے ریویوز میں دیکھ سکتا ہوں, یہ پبلک ریویو ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو اس سے فائیور والے ایک کانفیڈینشیل پرائیویٹ ریویو بھی مانگتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ اچھا یہ فری لانسر نے ٹھیک سے کام کیا ہے بھی ہے یا نہیں کیا ہے, اور کون کون سے اس میں مسئلے وغیرہ آتے. تو وہ چیزیں ہوتی ہے. جب آپ اس طرح کی وہ ریویو لے لیتے ہیں تو اس میں وہ چیز بھی کور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو پازیٹیو ریویو دے دیتا ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ کافی حد تک وہ ہو جاتا ہے, اسٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا حبیب اللہ, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, اور ہوپ فلی اگر وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوتا تو اس کو پھر میں اپلوڈ بھی کر دوں گا. صحیح ہے, میں نے اسٹارٹ سے ریکارڈنگ اسٹارٹ کی ہوئی ہے. اچھا, تو فائر پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ. تو سب سے پہلے سر ایک اور بات, جی یہ ریویو ہم کوئی اپنے فری لانسر کولیگ سے لیتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کولیگ ہے وہ فری لانسر ہے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ پہ ریویو دے سکتا ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لوکل کلائنٹ سے بھی لے سکتے ہیں, مطلب فری لانسر اکاؤنٹ سے بھی لے سکتے ہیں. فری لانسر اکاؤنٹ میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی فری لانسنگ کی جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے آپ اس سے سروسز خرید سکتے ہیں ایز اے بائر. لیکن افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ یو ایس کے کلائنٹس ہو یا یو کے کلائنٹس ہو, جو پریمیم کلائنٹس ہوتے ہیں آپ ان کی ریویوز لے لیں. صحیح ہے. تو اس کا پھر میں بتا دوں گا, فیس بک وغیرہ کے گروپس وغیرہ مل جاتے ہیں, اس میں آپ کو جسٹ آپ ایک پوسٹ کر لو گے تو بہت سے لوگ آپ کو وہ کر دیں گے, ریچ کر لیں گے. ان میں سے پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرسٹ ورتھی بندہ اس نے پہلے بھی کسی کو ریویو وغیرہ دی ہو, اور جس کے پاس آپ بارگیننگ کر کے اچھا سا ریٹ دے دے آپ کو, تو آپ اسی کے ساتھ بھی پھر کنٹینیو کر لیں, اس سے ریویو خرید لیں. ابھی اکاؤنٹ بنانے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا ہے, پھر ہم نے ایک گگ بھی بنانا ہے. صحیح ہے. ہیلو. جی سر. جی اچھا, تو جیسے ہی آپ فائیور کے پیج پہ آ جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے بیکم اے سیلر پہ کلک کرنا ہے. صحیح ہے. تو بیکم اے سیلر پہ کلک کرنے کے نیچے پھر آپ کو یہ ڈفرینٹ آپشنز دے رہا تھا کہ آپ کون سی چیزیں کون سی چیز کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں نیچے بیکم اے سیلر پہ کلک کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ پھر آپ سے وہ پوچھے گا, ای میل پوچھے گا. تو یہاں سمپلی آپ نے اپنی ای میل ڈالنی ہے. تو میں اس پہ ایک ای میل ڈال لیتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے یوزر نیم وہ کرنا ہے, چوز کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک پاسورڈ چوز کرنا ہے. صحیح ہے. یوزر نیم میں اس طرح ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم اگر رکھ لے تو اور اچھی بات ہے, لیکن اس طرح آپ پریکٹس کر لیں کہ اپنا نام اور اس کے ساتھ جو سروس آپ دے رہے ہو. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہہ دوں, آپ کا نام کیا تھا؟
آپ ریپیٹ کر دیں, آپ کا نام کیا تھا؟ جی سر حماد خالد. اچھا حماد, تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. اور کون سی سروسز دینا چاہتے ہیں؟ کون سی؟ گرافکس ڈیزائننگ. اچھا گرافک ڈیزائننگ. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ حماد ڈیزائنز, اس طرح کچھ لکھ سکتے ہیں, حماد گرافکس لکھ سکتے ہیں. ابھی جو میں نے یوزر نیم دیا ہے ILUGFX, تو اس میں جو ILU ہے وہ آئی ایم لطیف اللہ اور گرافکس, تو میں نے اس طرح کا ایک یوزر نیم دیا ہوا, کیونکہ جو میرا پہلا یوزر نیم اس پہ یوز ہوا ہے آئی ایم لطیف اللہ YT, تو میں نے پہلے سے یوز کیا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یوزر نیم دو گے, پاسورڈ دو گے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جوائن پہ کلک کرنا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ جوائن پہ کلک کر لو گے تو آپ کی اکاؤنٹ بن جاتی ہے, آپ کو صرف ایکٹیویٹ کرنی ہے اس کو. تو اس نے کہا ہے کہ GFX@gmail پہ اس پہ وہ گیا ہوا ہے, ایکٹیویشن کی ای میل گئی ہوئی ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو میں موبائل سے یہاں پہ وہ کر لیتا ہوں, اس کو ایکسیس دے دیتا ہوں, ایکٹیویٹ کرا دیتا ہوں. تو یہاں مجھے ایکٹیویشن کی ایک ای میل آئی ہوئی ہے کہ ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ. تو کس کس نے اپنا وہ یہاں تک کس کس نے کیا ہوا ہے, یہاں پہ کیسے کیا؟ ہیلو سر ہمارا بند ہو گئی ہے سر. جی یس سر ہو گیا, ڈن ہو گیا. اچھا, آپ نے ای میل پہ جا کے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد کوئی سا براؤزر سلیکٹ کر کے آپ نے ایکٹیویشن لنک پہ کلک کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹ, آپ کو ایک میسج آ جائے گا کہ اکاؤنٹ سکسیزفلی ایکٹیویٹڈ. صحیح ہو گیا. اچھا میم, جو آپ کا کوشچن ہے کہ ایپ پہ کیسے سیلر بنائیں گے, تو ابھی ایک بار ویب سائٹ کا ہو جائے ویب کا, تو اس کے بعد میں موبائل پہ دیکھتا ہوں کہ اس پہ اس کی آپشن کیا آ رہی ہے, کیونکہ ابھی موبائل کا اسکرین میں نے یہاں پہ شیئر نہیں کیا ہے, تو پھر میں موبائل کا اسکرین شیئر کر کے ایک پریکٹس کر دوں گا. تو جب وہ ہو گیا تو اس میں سمپلی میں اگر اس کو ریلوڈ کر دوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میسج چلا گیا, مطلب میرا اکاؤنٹ سیٹ ہو گیا ہے ایز اے سیلر, میں فائیور پہ میرا اکاؤنٹ بن گیا. تو یہ وہ بات ہو گئی کہ آپ کا دکان ابھی کھل گیا ہے. ابھی نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ آپ نے اپنی پروفائل پہ آ جانا ہے. اس کے نیچے ڈیش بورڈ بھی ہے. صحیح ہے. اور سیٹنگز میں آپ اور چینجز بھی کر سکتے ہیں. اب اس نے خود سے ₹PKR سلیکٹ کیے ہوئے, یہ چینجز بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ ڈالر وغیرہ پہ کرنا چاہتے ہیں. تبھی اگر میں پروفائل پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پروفائل کی ریلیٹڈ ڈیٹیلز آ جائے گی. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ میرا پروفائل ہے, نہ پکچر ہے اس میں, نہ اس میں کوئی وہ ہے اور ڈیٹیلز ہے, نہ کوئی گگ ہے. یہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ آپ اس پہ ایک نئی گگ کریٹ کر لیں. صحیح ہے. تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر اس کی سیٹنگ پہ آ جائے تو یہاں پہ آپ ایڈٹ کر لیں, اور اس پہ کوئی وہ سٹوری وہ لکھتے, ایک لائن میں لکھتے جو میری وہ اس کی سٹوری ہے. تو جی ILUGFX کی اگر میں لکھ لوں تو میں نے یہاں پہ ایک وہ اسٹیٹمنٹ لکھی تھی, میں اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہوں. تب یہ فیوچرسٹک سلوشن آف ایوری پرابلم, تو یہ تو وہ گگ تھی میری. صحیح ہے. تو اس طرح کی آپ ایک یہاں پہ ایک لائن لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ والی اپنی ایک انٹروڈکشن وغیرہ کچھ لکھتے اپنے یوزر نیم کے نیچے. صحیح ہے. اس کو اپڈیٹ کر دے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پکچر ہے تو آپ یہاں پہ اپنی پکچر اٹیچ کر لیں. میں یہاں پہ پکچر وہاں پہ اٹیچ کر دیتا ہوں. اب اس میں اپنی پکچرز بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی لوگو وغیرہ ہو آپ کی کمپنی وغیرہ کا, جو یوزر نیم آپ نے چوز کیا وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ سمپلی میں نے ایک یہ لوگو اپنی لوگو کی وہ ڈالی ہوئی ہے, تو اس پہ یہ ہمارے پاس آ گیا. ILUGFX کا میں نے لوگو بنایا تھا تو اس کو میں نے ڈال دیا. یوزر نیم بھی ہو گیا, یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گیا. اس کے بعد ہم نے اور کیا کرنا ہے, ابھی ڈسکرپشن پہ چلے جائیں گے. تو ڈسکرپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ اینی ہابیز, ایڈیشنل ایکسپرٹیز اور اینی تھنگ ایلس یو وڈ لائک ٹو ایڈ. تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ فائر پہ دوبارہ آئیں گے,
ایز اے بائر آپ اس پہ سرچ کر لیں گے. تو میں نے وہاں پہ گرافکس ڈالا ہے, تو میں یہاں پہ کسی کا پروفائل کھول لیتا ہوں ایز اے ایک گرافک ڈیزائنر کا. فار ایگزامپل میں اس کا کھول لیتا ہوں, ایک ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے, اور میں اس کے اکاؤنٹ پہ چلا جاتا ہوں کہ اس نے کس طرح کا وہ سیٹ کیا ہوا ہے, ڈسکرپشن سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو اس نے یہ لکھا ہے سمپلسٹی از دی الٹیمیٹ سوفسٹیکیشن. اس نے یہ ایک لائن ڈالی ہوئی ہے, صحیح ہے. اس کے نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی, ہیلو مائی نیم از یہ, اور پروفیشنل ویژول آرٹسٹ ہو, گرافک ڈیزائنر ہو, گریجویٹڈ یہاں سے, جو اسٹوری اس کی ہے وہ ساری اس نے یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. فریلانسر ہو, کتنا کام کیا ہے, کتنے کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ڈسکرپشن میں یہاں پہ لکھ دو گے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی, پھر اپڈیٹ کر دو گے اس کے. پھر اس کے بعد نیچے لینگویجز ہے, تو آپ اس میں لینگویجز سلیکٹ کر لیں کہ آپ کی جتنی لینگویجز ہو. انگلش مسٹ سلیکٹ کریں اس میں آپ, اور اس میں پھر وہ فلوئنٹ وہ سارے کر دیں. یہ لسٹ میں سے آپ کو بتا دے گا کون سی لینگویج آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد یہ بیسک میں آلریڈی انگلش آئی ہوئی ہے, تو اس کو ہم ایڈٹ کر دیتے ہیں, اور اس کو فار ایگزامپل میں اردو کر لیتا ہوں. اس کے بعد کوئی اور لینگویج آپ نے کرنی ہو, فار ایگزامپل اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کی اگر کوئی لینگویج سلیکٹ کر لیتے ہو, فار ایگزامپل میں نے اسپینش سلیکٹ کر دی, اس کو آپ جسٹ کنورسیشنل کر لیتے ہو اور ایڈ کر لیتا ہو. تو ابھی جو اسپینش کلائنٹس آئیں گے, زیادہ تر اسپینش اور اس طرح کی کلائنٹس آتے ہیں, تو وہ کلائنٹس جب آئیں گے یہاں پہ اور وہ دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ تو اسپینش بھی کنورسیشن کر سکتا ہے اس کی, اور اس کی گگ ریلیٹڈ بھی ہے میری جو سروسز میں نے کرنی ہے اس کی, تو وہ کیا کرے گا, وہ پریفر آپ کو کرے گا. تو آپ سمپلی پھر اس کے لیے کیا کریں گے, اسپینش تو آپ نے لکھ دیا, پھر آپ جسٹ گوگل میں جائیں گے اور انگلش ٹو اسپینش وہ کر دیں گے, یہ جسٹ لکھ دیں گے. یہاں پہ آپ نے کوئی چیز کرنی ہے, اس نے فار ایگزامپل آپ کو ہائی کر دیا کہ ہائی, تو آپ اس کو یہاں پہ سپ کہہ سکتے ہیں ہیلو, اور اس کا جو نیم ہوگا, فار ایگزامپل ڈیئر آپ کہتے ہیں یا سر کہتے ہیں, تو وہ اس پہ وہ کر لے. مطلب اس پہ فوکس آپ نے کرنا ہے, اس طرح نہ ہو کہ آپ کوئی میم ہو اس کو آپ سر کہہ دیں, تو بیٹر آپ اس طرح کا وہ ایک ورڈ یوز کر لیں تاکہ اس سے وہ نہ ہو. تو یہ آپ کے پاس آ گیا, تو سمپلی آپ اس کو کاپی کر لیں, اور انہوں نے جو میسج کیا ہوتا ہے وہاں پہ پیسٹ کر لیں. تو جو وہ پھر واپس میسج کر دیتا ہے, تو آپ اس کو چینج کر دیں اور اسپینش میں وہ چیز لکھ دیں, صحیح ہے, اور وہ پھر کیا ہو جائے گی, یہاں پہ آ جائے گی, صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی وہ جو اسپینش ہوگی وہ انگلش میں کنورٹ ہوگی, اور جو انگلش ہوگی وہ اسپینش میں کنورٹ ہوگی, اور اس طرح سے آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو گے. تو یہ بھی ایک ٹرک ہے فائور پہ کام کرتے دوران, کہ آپ کسی دوسری لینگویج کے کلائنٹس کو کس طرح سے گریب کر سکتے ہیں. تو یہ ڈسکرپشن ہو گئی, لینگویجز ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ اکاؤنٹس لنک کر دیں, کیونکہ میرے اوریجنل اکاؤنٹس جو ہے وہ تو میرے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے, فیس بک, گوگل وغیرہ. تو وہ یہاں پہ آپ فیس بک پہ جسٹ کلک کریں, وہ آپ کو ایک پاپ اپ آ جائے گا, اس طرح کے ایک پاپ اپ ونڈو آ جائے گی, اور اسی ونڈو پہ آپ اس کی یوزر نیم اور پاسورڈ دے دیں گے, تو فیس بک لنک ہو جائے گا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فیس بک, گوگل وغیرہ یہ ساری چیزیں لنک کر لیتے ہو, کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے کہ جس اکاؤنٹ پہ فار ایگزامپل میں جا رہا ہوں, تو یہاں پہ دیکھ لیں فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ہے, گوگل کا بھی ہے, ڈربل کا بھی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی اس کو آپ یہ بھی دیکھ لیں, اس نے اسپینش لینگویج اس نے بھی ڈالی ہوئی ہے, اور انگلش بھی ڈالی ہوئی ہے. تو یہ وہ ہے کہ اس طرح اسپین کی, اب آپ دیکھ لیں اس کو, یہ کلائنٹ اسپین کا بھی ملا ہوا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ملتے رہتے ہیں, اس کی تو اور زیادہ ملتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک کلائنٹ کو گریب کرنا ہے. پھر اکاؤنٹس اگر آپ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جائیں گے, تو اس سے ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا کہ یہ جو فریلانسر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں یہ اور جگہوں پہ بھی ایکٹیو ہے, اور ایز اے ایکٹیو یوزر میرا کام بھی کرے گا. اس کے بعد پھر نیچے اسکلز, ایجوکیشن اور سرٹیفکیشن آ جاتی ہے. تو اسکل میں جو آپ کی اسکل ہے وہ اس میں آپ ایڈ کر لیں. تو ایز اے گرافک ڈیزائنر میری اگر میں اسکل کو لسٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو لوگو ڈیزائن اس میں ڈال سکتا ہوں. اس میں ایکسپیرینس لیول میں ایکسپرٹ لکھوں گا, جو بھی آپ کی وہ ہے. اس میں نے جسٹ لوگو ڈیزائن لکھتا ہے, تو اس نے خود سے اور میرے لیے سجیسٹ کر دی, تو میں اس کو گرافک ڈیزائن بھی اس میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, صحیح ہے. اس میں ایڈوبی السٹریٹر بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو جو میری گگ کی ریلیٹڈ چیزیں ہوگی وہ ساری چیزیں مجھے یہاں پہ آ جائے گی, اس پہ میں اسکل سارے ایڈ کر لوں گا. تو جتنا ہو سکے اپنے اکاؤنٹ کو ایک اسپیسیفک سروس کے ریلیٹڈ اس کو آپ یہ کر دیں کہ اس کو محدود رکھیں, صحیح ہے. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ جتنی آپ کی وہ ہوں گے کلائنٹس ہوں گے وہ آئیں گے, تو اس کو لگے گا کہ یہ ماسٹر آف وہ جیک آف آل نہیں ہے,
مطلب ایک ہوتا ہے ایک محاورہ کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن. تو مطلب آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں آتا. ایک چیز آتی ہے آپ کو لیکن صحیح سے آتی ہے. تو اس طرح سے آپ سارے اسکل ایک ہی اس کے ٹائپ کی سلیکٹ کر لیں جس ٹائپ کا آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنی سرٹیفکیشن بھی آتی ہے نا, جی سرٹیفکیشن بھی سر آتی ہے میں کیا جی سرٹیفکیشن بھی آتی ہے, لیکن یہ وہ ہے آپشنل ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. صحیح ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے, تو آپ اپنی ایجوکیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جس لیول کی آپ کی ایجوکیشن ہو تو ساری یہاں پہ آ جائے گی. صحیح ہے. تو یہ ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ. اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن یہ ابھی اس کھلی شاپ کی طرح ہے جس پہ آپ نے بڑے بینرز لگائے ہیں کہ اس میں آلو میں بیچ رہا ہو, ٹماٹر بیچ رہا ہو, لیکن جب اندر آپ چلے جاتے ہو تو اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں ڈیفرنٹ آپ نے کبرڈز رکھنے ہیں, اور ایک ہی کبرڈ میں آپ نے ایک آئٹم ایک پروڈکٹ رکھنا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے بائی کر سکیں. تو وہ کیا کریں گے, ابھی آپ نے یہاں پہ جسٹ اس پہ آنا ہے, کریٹ اے نیو گگ پہ کلک کرنا ہے. تو کن کی وہ کمپلیٹ ہو گئی, ڈسکرپشن, پروفائل, پکچر اور باقی سارے اکاؤنٹس وغیرہ لنکڈ ہو گئے. جن نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تھا. Did you guys follow what I did? Am I audible? Yes sir. اچھا صحیح ہے. حماد کہہ رہے کہ ویٹ کر لے, باقی لوگوں نے گگس بنا لی ہے. صحیح ہے سر. ریکارڈنگ لیکچر جی ریکارڈنگ جاری ہے. ان کو پھر میں شیئر کر دوں گا یوٹیوب پہ, تو آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ لنک شیئر کر دوں گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. موبائل پہ بھی سمجھا جائے. جی حارث, ایک اور بھی کویسچن آیا تھا ایک میم کا, تو میں موبائل پہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ نے کس طرح کی اکاؤنٹ بنانی ہے. اور موبائل پہ بھی سمپل سی ٹرک ہے, جو میں نے یہاں پہ چیزیں بتائی ہے وہ ساری چیزیں آپ موبائل پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے. اگر ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیں, اپنے موبائل میں براؤزر کھول لیں. اگر آپ کے پاس ایپل ہے تو سفاری کھول لیں, اینڈرائڈ وغیرہ ہے تو آپ کروم وغیرہ کھول لیں, اور اس میں fiverr.com سرچ کر لیں. جی آپ کی بات صحیح ہے عبدال, لیکن جن کے پاس پی سی نہیں ہوتا تو وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی کہ ان کو بھی سکھا دے کہ آپ موبائل سے کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تبھی بہت سے فریلانس ویب سائٹ ہے, ابھی آپ کو ٹیبس دکھائی دے رہیں گے, ساروں کی بات ہم کریں گے. ابھی صرف آج فائور کی وہ کر رہے تھے کہ بیسک ہے, یہاں پہ ہم وہ کر سکتے ہیں, مطلب کہ ایک سٹارٹ سے کام لے سکتے ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ پیسے بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی, اور آپ کی ایک پورٹ فولیو بلڈ ہو جائے گی. اگر آپ نے کسی پروفیشنل کلائنٹ کو پھر دکھانا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی سروسز دی ہوئی ہے. اچھا, مہنور خان کا کمنٹ ہے کہ پشاور میں جو خواتین ہیں ان کے لیے کون سا وہ بیسٹ رہے گا. تو ابھی چلو میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دکھا دیتا ہوں. فریلانسر پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں سرچ کر لیتا ہوں. یہ اکاؤنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ آپ کے لیے ہے مہنور, آپ اس کو دیکھ لیں. اور جتنی بھی اور خواتین وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لیں جو ابھی اکاؤنٹ میں نہ کھولا ہوا ہے. سلمہ نورین, ان کا خٹک سے اس سے گوہاٹ سائٹ سے تعلق ہے ان کا. صحیح ہے. یہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے فائور پہ. صحیح ہے. اٹک سے ان کا تعلق ہے, یہاں پہ لکھا ہوا بھی اٹک پاکستان. صحیح ہے. 2012 سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. ان کی آپ آرڈرز دیکھ لیں تو کتنی آرڈرز انہوں نے کی ہوئے, 4068 کی آرڈرز انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئے. 99% کی جاب کمپلیشن ہے, ان ٹائم جاب بھی کیے ہوئے. اور یہ سروسز ہے, پورٹ فولیو آئٹمز میں آپ دیکھ لیں. ویب سائٹ ڈیزائن کی پورٹ فولیو ہے ان کی, ونڈر واش, اور یہ بھی کچھ ڈیزائن وغیرہ ہے. اس طرح کی ویب سائٹس کی ڈیزائننگ آپ دیکھ لیں. جتنی بہت سی ویب سائٹس انہوں نے بنائی ہے وہ ساری یہاں پہ لسٹ کی ہوئی ہے. ابھی مزید دیکھنے کے لیے مجھے سائن ان کرنا ہوگا. اور باقی جتنی سروسز ہے یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا, ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, کسٹم لے آؤٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, کسٹم PHP بیسڈ, ورڈ پریس کسٹم تھیم ڈیزائن, ورڈ پریس پلگن. تو یہ ساری ویب ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کر رہی ہے. انہوں نے ایک سیشن میں بتایا تھا کہ کنٹینٹ رائٹنگ وغیرہ بھی انہوں نے ٹرائی کی تھی. تو اس طرح کی بہت سی خواتین کی اگزامپل ہے. فائور پہ ایک اور ہے, ان کا نام ہے
یہ ایک خواتین ہے, یہ فائیور پہ سروسز دے رہی ہے. کون سی سروسز دے رہی ہے؟ یہ آرکیٹیکچر ریلیٹڈ سروسز دے رہے ہیں. آرکیٹیکٹ ہے اینڈ رائٹر ہے. تو ابھی سارے گگز آپ کی دیکھ لے تو آرکیٹیکٹ کی وہ ہے لیول 2 سیلر ہے یہ, اور اس کی آپ دیکھ لے تو یہ ساری آرکیٹیکٹ ریلیٹڈ کام یہ ساری کر رہی ہے. یہ دوسری ہو گئی. ابھی ایک اور ہے, اگر مجھے اس کا نام صحیح سے آ رہا ہو تو, اچھا دعا سعید نام ہے ان کا. تو یہ ایک اور ڈیزائنر ہے. یہ بھی میں نے بالکل 3 ڈفرینٹ آپ کو پورٹ فولیوز دکھا دی. ایک آپ کو پورٹ فولیو دکھا دی, ایک ویب ڈیزائنر کی پورٹ فولیو دکھا دی. میں نے آپ کو ایک ان کی پورٹ فولیو دکھا دی, ایک آرکیٹیکٹ کی پورٹ فولیو دکھا دی, ابھی ایک گرافک ڈیزائنر اور کریٹو ڈیزائن ٹرینر ان کی وہ ایک پورٹ فولیو آ گئی. تو ابھی آپ یہ سارے ڈیزائن دیکھ سکتی ہے. دعا سعید ان کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے, تو انہوں نے کی ہے. اگر اس کی آپ فائیور اکاؤنٹ کھول لیں ڈیزائن خانہ کو, تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیول 1 سیلر ہے, اور اس میں 22 تک ان کی وہ آئی ہوئے ہے, سروسز انہوں نے کی ہوئے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی سا بھی سروس اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, حماد کہہ رہے ہیں کہ گگ نیکسٹ ٹائم بنا لیں گے. اچھا, اور کن کن کو لگتا ہے کہ ابھی ہم نے اور نہیں کرنا, مطلب سیشن ختم کر لیتے ہیں؟ اگر کوئی اور کمنٹمنٹس وغیرہ ہو تو آپ بتا دیں. سر جی آپ کی مرضی ہے سر جی. میرا تو وہ ایک سچ کوئی کام نہیں ہے, میں نے تو اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو ہے سر جی. سر آج صرف اور بھی دیکھ کیا کہ مطلب آج جتنے بھی ویب سائٹس وغیرہ ہے کہ مطلب ڈفرینٹ ویب سائٹس ہے, ہر ویب سائٹ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کیا اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ جو دوسرے سے اس کو مطلب ڈفرینٹ بناتی ہے؟ مطلب ایک ایسا ویب سائٹ ضرور ہوگا کہ جو دوسرے سے اچھا ہوگا. مطلب اس طرح کا اوور ویو دے دے آج. اچھا, اور مطلب جو بیسک اسکلز وغیرہ ہے کہ جو ہم پرسو کر سکتے ہیں ایزیلی, تو ان کا اوور ویو دے دے انشاءاللہ کہ کل کو. اچھا صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے. اس طرح کر لیتے ہیں. اکاؤنٹ بن گیا ہے فائیور پہ. میں ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اچھا چلو وہ نیکسٹ اس میں کر لیتے ہیں, ابھی تو 1 مہینہ رہتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم آج گگ بنا لیں گے تو دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک تک اس پہ کتنی امپریشنز آئے ہیں, کلکس آئے ہیں, اور پھر اس میں سے کوئی ایک گگ اٹھا کے اس کو ہم وہ کر لیں گے, انالیسز اس کی کر لیں گے کہ اس میں کیا ہے. تبھی لیٹ ہو رہا ہے. جی جی صحیح ہے. آج گگز بنا لیں, پھر وہ مطلب وہ انف ہو جائے گا نا, گگز تک کر لیں, پھر اس سے آگے پھر دیکھیں گے گگز کر لیتے ہیں. اچھا, ٹیمپلیٹ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. آئی ہوپ سب کو ملا ہے. اگر نہیں ملا ہے تو میں وہاں دوبارہ یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں. تو اس ٹیمپلیٹ میں یہ ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہے جو چیزیں آپ سے گگ کے بناتے وقت آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ ٹائٹل آپ نے کیا رکھنا ہے. اس کے ساتھ میں نے کچھ کمنٹس وغیرہ بھی کی ہوئی ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ٹائٹل لکھنا ہے تو اس میں پہلے آپ نے ٹائٹل میں کیا لکھنا ہے, اور دوسری چیزیں میں نے دوبارہ سے لنک ڈالی ہوئی ہے. اس میں ساری وہ آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ نے پہلے ٹائٹل میں 90 میکسیمم ورڈز کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے. تو آپ ایک ریسرچ کر لیتے ہو. فار ایگزامپل ابھی جب ہم نے کچھ گگس کی دیکھ لی کہ یہ بندہ جو ہے یہ سروسز دے رہا ہے, اس کی ڈسکرپشن کیا ہے, پکچر کس طرح ڈالی ہوئی ہے, تو اس طرح کی ساری چیزیں فی الحال آپ اس طرح کر لیں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہوا ہے وہ ٹیمپلیٹ, یہ جو گوگل ڈرائیو لنک پہ موجود ہے, آپ اسی کی 3 کاپیز ایک گگ کے لیے بنا دیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے لوگو ڈیزائننگ کے لیے کرنا ہے تو آپ اسی ورڈ فائل کی 3 کاپیز کر لیں. اس میں لوگو ڈیزائن 1, لوگو ڈیزائن 2, لوگو ڈیزائن 3 کر لیں. اور اس طرح کی گگز جو ابھی میں نے کھولی ہوئی تھی لوگو ڈیزائننگ کی ریلیٹڈ, جس میں سٹارز بھی بہت ہو, جس میں ریویوز بھی بہت آ رہے ہو, اور اس میں سروسز بھی بہت کی ہو, اس نے آرڈرز بھی بہت کی ہو, تو ان ساروں کی آپ وہاں سے ٹائٹل ان سے کاپی کر لیں تینوں سے. تو 3 آپ کے پاس ٹائٹل آ جائیں گے, 3 ڈسکرپشن آ جائیں گے, اور 3 اس کے ٹیگز آ جائیں گے سپریٹ 5 ٹیگز. پھر ان میں سے آپ اس طرح کر لیں کہ ان میں سے اسکیمنگ کر لیں, جو اس کے نام وغیرہ ہے وہ ہٹا دیں. صحیح ہے. جو ان نے اسپیسیفک ٹو اپنی گگ لکھی ہے وہ ہٹا دیں, لیکن کی ورڈز آپ نے وہی رکھنی ہے. جو گگ میں آپ کو کی ورڈز دکھائی دے رہی ہے, فار ایگزامپل اگر اس میں ہم دیکھ لیں تو اس نے منیملسٹ لوگو لکھا ہے, یہاں پہ بھی اس نے لوگو ڈیزائن لکھا ہوا ہے, برانڈ آئیڈینٹی لکھا ہوا ہے.
यहाँ पे नीचे आ जाए तो फिर से लोगो आ गई है, अगर और नीचे हम आ जाए तो फिर यहाँ पे हमारे साथ और चीज़ें आई, डिज़ाइंस यहाँ पे कुछ और आया है, लोगो फिर से आया हुआ है, और फिर यहाँ पे नीचे आप देख ले तो इसने एक लोगो रिलेटेड इसकी गिग है मिनिमलिस्ट लोगो, तो इसने डिज़ाइन और लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी को यहाँ पे भी बहुत बार यूज़ किया हुआ है, जितनी बार यूज़ हो सकता है लोगो 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 वो सारा इसने यूज़ किया हुआ है। तो आपने कीवर्ड को नहीं छेड़ना, कीवर्ड वही का वही रखना है। फिर से लोगो जितनी अलाउ कर लेता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5-6 से ज़्यादा बार लिखोगे लोगो तो आपको बता देगा कि आपने एक कीवर्ड बहुत ज़्यादा लिखा है, इसलिए ये कीवर्ड इससे कम कर दे। तो जितना मैक्सिमम अलाउड है वो कीवर्ड आप उसमें यूज़ कर ले। और इस तरह ये जो वर्ड फाइल है इसको 3 फाइल्स इसकी आप बना ले, उसमें से स्किमिंग कर ले। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह कर लेंगे कि उनमें से बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसमें से जो बेसिक टर्म्स होंगे कि आई एम और वी आर और जिसका नाम वगैरह होगा है वो इस तरह कर लेंगे। जी जी सर आप प्रैक्टिकली कर लेना तो समझ सही आ जाएगी, अब ऐसी समझ नहीं आ रही सही सर। अच्छा चलो 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। अच्छा स्क्रीन नज़र आ रही है अभी आपकी? अच्छा तो इसमें मैंने जो टेम्पलेट शेयर की थी आपके साथ, ये वाली टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपको नज़र आ रही है? अच्छा इसमें सबसे पहले आप देख लें तो टाइटल का है कि आपने टाइटल कितना रखना है, 90 मैक्सिमम वर्ड्स रखनी है। और इसके साथ मैंने कमेंट लिखा है कि ट्राई टू राइट ओनली कीवर्ड्स इन द स्टार्ट देन रीनेम आफ्टर पब्लिशिंग एंड मेक इट गुड लुकिंग। सही है, तो आप इस तरह कर लें कि सबसे पहले आप टाइटल जब आपने रखना है तो आपने अपनी टाइटल में इस तरह की कीवर्ड्स यूज़ करनी है। सही है, अभी अगर इसकी बात हम कर ले स्पेसिफिक हमजा खान 578 की, तो इसने लिखा है आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्ट लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन, ये इसका टाइटल है। लेकिन इसकी अगर हम लिंक को देख ले डू मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, तो पहले इसने जो लिंक गिग बनाई थी इसका टाइटल था आई विल डू मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। सही है, पहले इसने ये किया था। इसके बाद इसने टाइटल चेंज किया है डिज़ाइन मिनिमलिस्ट लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन। तो जो मैंने यहाँ पे बात की हुई है कि आप पहले यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लिखते, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा कि लोगो डिज़ाइन और फिर इसके साथ मिनिमलिस्ट लिख लूँगा, फिर उसके बाद 3D और मैस्कॉट इस तरह की मैं कुछ वो लिख दूँगा, ये मैंने लिख दी। तो आपको इसको अगर रीड करने में भी बड़ा मज़ा नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल ख़राब लग रहा है कि इस तरह की इसने कोई प्रोफेशनल अगर इसको रीड करता है तो उसको लगेगा कि इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो ये किस तरह से मेरे सर्विसेज देगा। तो लेकिन जब आप ये पहले रीनेम ये नाम आप अपनी गिग में डाल दोगे यहाँ पे इस जगह पे और सेव कर लोगे, तो ये आपकी लिंक का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ये लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट 3D मैस्कॉट डिज़ाइन ये सारी आ जाएगी। जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद आप क्या करें कि जब वो आपकी गिग एक बार पब्लिश हो जाए तो इसके बाद आप इस तरह कर ले कि आप यहाँ पे वो कर दे आई विल डू इस तरह की कोई वो अच्छी सी वो कर ले कि वो इस तरह के अट्रैक्टिव भी हो और किसी को लोगों को लगे भी कि एक प्रोफेशनल इसने वो बनाई हुई है, गिग बनाई हुई है, टाइटल इसका प्रोफेशनल लिख रहा है। तो पहले ये हो गया। इसके बाद आता है एसईओ टाइटल। तो कुछ गिग्स होते हैं कि उसके साथ साथ इस टाइटल के साथ आपसे एसईओ टाइटल भी पूछा जाता है। तो एसईओ टाइटल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है, वो आपकी गिग की रैंकिंग के लिए होती है। तो यहाँ पे तो शो नहीं होती, लेकिन वो एक हिडन टाइटल होता है। तो अगर शो होता है तो 50 मैक्सिमम वर्ड्स होती है उसके, लेकिन इसमें आप क्या करें कीवर्ड ओरिएंटेड टाइटल लिखते हैं कि जितनी कीवर्ड हो सके वो सारे आप एसईओ टाइटल में इंक्लूड कर दें। उसके बाद बात आ जाती है टैग्स की। तो आपने टैग्स किस तरह चूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि लोगो डिज़ाइन की हो गई, तो मैंने एक ये गिग को ली हुई है, मैं वापस चला जाता हूँ लोगो डिज़ाइन पे, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा लोगो डिज़ाइन। सही है, सर्च कर लिया लोगो डिज़ाइन। मैं यहाँ देख लूँगा एक इसका गिग हो गया, मैं फिर दूसरा दिखूँगा इसका गिग हो गया जिस पे रिव्यूज़ ज़्यादा आ रहे हो और उसने ऑर्डर ज़्यादा की हो, तो मैं वो गिग्स न्यू टैब में खोलूँगा। इसको भी मैंने खोल लिया, इसको भी मैंने खोल दिया, एक और गिग मैंने इसको भी खोल दिया, और इस तरह की मैं डिफरेंट गिग्स यहाँ पे क्या कर दूँगा, उनको ओपन कर दूँगा। ये सारे गिग्स मेरे पास ओपन हो गए, ये गिग्स। तो आप इस तरह कर लें
تو اب اس طرح کر لے کہ آپ نیچے آ جائیں اور یہاں پہ ٹیگز آپ کو ملیں گے. 5 تک آپ میکسیمم ٹیگز دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نے ٹیگز ڈالی ہوئی ہے. تو اس طرح کی آپ یہ ٹیگز کیا کر لیں, کاپی کر لیں اور اپنے ساتھ یہاں پہ لکھتے. تو بہت سے ٹیگز آپ لکھتے, اس گگ کی بھی لکھ دے, اس گگ کی ٹیگز بھی لکھ دے, ساری گگس کی ٹیگز اٹھا دے اور وہ کیا کر دے یہاں پہ پیسٹ کر دے. پیسٹ کر دیا آپ نے سارے گگ کی ٹیگز. پھر اس طرح کر لے کہ اس میں سے دیکھ لے کہ جو ٹیگز زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے ان میں سے ایک لکھ دے اور جو یونیک ہے وہ بھی ایک رہ جائے گا. تو 5 اور اگر 6 ہے, میرے خیال سے ابھی 6 ہو گئے کیونکہ کچھ گگس کی 6 بھی آ رہے ہیں, تو وہ سارے ٹیگز یہاں پہ آپ کر دے, کاما سپریٹڈ کر دے. فار ایگزامپل آپ اس طرح کر دے, اس طرح کہ آپ کاما سپریٹڈ کر دے. اس کو آپ جب وہاں پہ پیسٹ کر دو گے تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گے, یہاں پہ ٹیگز ان کے بن جائیں گے. تو ٹیگز ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیکیجز. تو آپ نے پھر پیکیجز سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پیکیجز کیا ہوتے ہیں, اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیسک پیکیج ہے, ایک اسٹینڈرڈ پیکیج ہے اور ایک پریمیم پیکیج ہے. پیکیج اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیکس ہوتے ہیں, پیکٹس ہوتے ہیں. آپ اس پیکٹس میں رکھ دیتے کہ یہ پیکٹ ہے, اس میں یہ سروسز ہے اور یہ اتنی پرائس کی مل رہی ہے. اس کی اگر ہم بیسک پیکیج کو دیکھ لیں تو اس نے اس کو نام دیا ہے اسٹارٹر پیکیج. تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے آپ سے, اس کی ڈسکرپشن پوچھی جاتی ہے اور اس کی پھر ڈیلیوری ٹائم, ریویژن, پرائس اور یہ ڈیٹیل, یہ آپشنز ہوتے ہیں. آپ اس نے صرف سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کنسیپٹ کتنی دینی ہے, سورس فائل دینا ہے یا نہیں دینا, ٹرانسپیرنسی لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی, بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, ریزولوشن کیا ہوتی ہے, 3D موک اپ, سوشل میڈیا کٹ اور ویکٹر فائل. تو یہ آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, وہ آپ کلک کرو گے کہ کون سی آپ نے دینی ہے, کون سی آپ نے نہیں دینی. یہ ایک پیکیج ہو گیا. اسٹینڈرڈ پیکیج میں یہ سروسز آ گئی, پریمیم پیکیج میں یہ سروسز آ گئی. تو جیسے پیکیج بڑھتا جا رہا ہے 3 پیکیج آپ دے سکتے ہیں اور اس طرح اس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں کنسیپٹس بھی ڈفرینٹ زیادہ ہے, سورس فائل بھی ہے, ویکٹر فائل بھی ہے, سب کچھ ہے. اس میں کنسیپٹ کم ہے تو پرائس کم ہے. بیسک پہ آ جائے تو اس کی پرائس بہت کم ہے لیکن کنسیپٹ ایک ہی ہے. تو اس طرح سے آپ کیا کر لو گے, بہت سے گگز دیکھ لو گے اور ان سے یا آپ سے ڈسکرپشن دیکھ لو گے اور وہی ڈسکرپشن بالکل ایگزیکٹ وہی نہیں کاپی کرنا. آپ نے ان میں سے کچھ چینج کر کے صرف کی ورڈس چھوڑنے ہیں, باقی چینج کر کے آپ نے اپنی پیکیجز میں یہاں پہ لکھنا ہے. بیسک والا لکھ لو گے, اسٹینڈرڈ والا لکھ لو گے اور پریمیم والا لکھ لو گے. صحیح ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے مین چیز, وہ ہوتی ہے گگ کی ڈسکرپشن. اگر آپ یہاں پہ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اباؤٹ دس گگ میں آپ کو گگ کی ڈسکرپشن مل جائے گی. تو آپ نے جتنی گگس کھولے ہوتے ہیں آپ ساروں کی ڈسکرپشن پہ آ جاؤ گے اور اس میں دیکھ لو گے کہ اس نے ڈسکرپشن کیا دی ہوئی ہے. تو یہ سارے ڈسکرپشن آپ دیکھ لو گے. تو اس میں سے جو چیزیں آپ کو پسند آتی ہے, مطلب جس میں کی ورڈ اورینٹڈ چیزیں ہو, کہ اس میں ابھی اس میں لکھا ہے کہ سٹارٹ میں اس نے ویلکم کیا ہے اپنے گیسٹ وغیرہ کو, پھر اس کے بعد اپنی پورٹ فولیو شیئر کی ہے, یہ بھی ایک اور گگ میں بھی ہمیں ملی تھی. اس کے بعد اپنی چیزیں بتا دیے کہ میں کام کس طرح کرتا ہوں اور کون سی چیزیں اویلیبل ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں فری کنسلٹیشن کے لیے. تو آپ اسی فارمیٹ کو فالو کریں. پہلے ویلکم کریں گیسٹ کو جو آپ کے پاس باہر ہو, کہ وہ آپ کی دیکھ لے, آپ یہاں پہ ہائی ہیلو کر دیں. اس کے بعد پھر اپنا پورٹ فولیو شیئر کر دیں, لنک شیئر کر دیں کہ یہاں پہ ہمارے پورٹ فولیو کی جتنی آئٹمز میرے ہیں وہ سارے یہاں پہ اویلیبل ہے. تو پورٹ فولیو کے آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن آ سکتے ہیں. آپ اس پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, فلکر پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, یہ اویلیبل الاؤڈ ہے فائور کے لیے. تو اس کا اب اس طرح سے پھر لنک دے سکتے ہیں جس طرح سے اس بھائی صاحب نے دیا ہوا ہے یہ والا لنک. تو اس کا دیکھ لیں, اس نے بھی فلکر کا دیا ہے. تو اگر اس کو میں کھول لیتا ہوں تو یہ اس کا فلکر کا وہ آپ کے پاس وہ کھل گئی. اس نے سارے فوٹو اسٹریم میں یہ ساری وہ ڈالی ہوئی ہے. تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کام کر لیتا ہے, افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. تو آپ جو کام کر لیتے ہیں تو 1000 تک آپ فریلی فلکر پہ اپلوڈ کر سکتے ہو. آپ اپلوڈ کرتے جائے اور یہ آپ کی کیا بنتی جائے گی, ایک پورٹ فولیو آپ کی ڈیولپ ہوتی جائے گی. یہ آپ اس طرح سے البمز بھی بنا سکتے ہیں. البمز بنا دیں گے, اس میں آپ ڈفرینٹ کر دیں گے جو آپ کی سروسز ہے اس ریلیٹڈ آپ ساری سروسز ڈال دیں گے. اس میں سے فوٹوز پھر آپ اس میں اپلوڈ کرتے جائے اور وہ سارے فوٹوز جو آپ کی ہوں گی وہ اس طرح ایک البم میں ہوں گی. جو بھی البم کھولے گا تو اس کو اس کی ڈیٹیل ملے گی, جتنی پھر آپ نے ڈیزائنز وغیرہ کی ہوگی تو وہ ساری یہاں پہ اسٹور ہوگی, پھر لوگ اس کو یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ہو گئی پورٹ فولیو کی بات. صحیح ہے. تو یہ ہم واپس اس پہ آ جاتے ہیں. تو پہلے آپ نے اچھا ٹیگز کا آپ نے کہا کتنے ٹیگز دے سکتے ہیں, وہی والا نہیں سر, کتنے ٹیگز نہیں سر,
یہ جو ٹاپ ریٹڈ جو ہمارے ساتھ ہے نا تو جی جی ان نے بھی کدھر سے ٹیکس اٹھائے ہوں گے نا, اچھا اس کا بیسک سورس کدھر ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا بالکل بیسک جو ہے, اگر آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہو رہا تو اس کا آئیڈیا آپ کو یہاں سے مل جائے گا. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لوگو, صحیح ہے, میں جیسی اسپیس ڈال دیتا ہوں تو فائور خود سے ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ اس طرح کی سرچز ہو رہی, لوگو ڈیزائن, لوگو اینیمیشن, لوگو ڈیزائن بزنس, لوگو گیمنگ. اگر میں اس کے ساتھ ڈیزائن لکھ دیتا ہوں اور اسپیس دے دیتا ہوں تو پھر مجھے لوگو ڈیزائننگ کی ریلیٹڈ وہ مل جاتی ہے, سرچ ورڈ مل جاتی ہے, کی ورڈز. تو یہ کی ورڈز اصل میں آپ کی گگس کی ٹیگز بن جاتی ہے, صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی سروسز سرچ کر رہے ہیں, تو آپ نے تو اسی چیز میں رینک کرنا ہوگا جو سرچ کر رہے ہیں, مطلب اسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس کریٹو لوگو ڈیزائن کی ورڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو یہ آپ کا ایک ٹیگ ہو گیا. لوگو ڈیزائن منیملسٹ ہو گیا تو یہ آپ کا ایک ٹیگ ہو گیا. میسکٹ لوگو ڈیزائن ہو گیا تو یہ آپ کا ایک ٹیگ ہو گیا. تو یہ بیسک سورس ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ ریٹڈ کی آپ کی ٹیگز یوز کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے آلریڈی اسی ٹیگز سے رینک کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ٹیگز جو ہے یہ رینک ہو رہے ہیں, صحیح ہے. اسی ٹیگز کو اگر آپ یوز کرو گے تو پروبیلٹی زیادہ ہے کہ آپ کی گگ رینک ہو جائے گی, صحیح ہے. تو آپ نے پہلے انٹروڈکشن دینا ہے اپنا, پھر اپنی پورٹ فولیو شیئر کرنی ہے, 1200 آپ کے پاس میکسیمم ورڈز ہوں گے. اس کے بعد اپنی سروسز انکلوڈ کرنی ہے, جو سروسز آپ کی اس میں آپ دینا چاہتے ہیں. یہ منیملسٹ لوگو ڈیزائن کا اس نے کہا ہے. اگر دوسرے کے ہم کہہ لیں تو اس نے پریمیم پیکج میں یہ ساری چیزیں کہی کہ میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں. اس نے بھی ریپیٹیشن کی ہوئی ہے کہ بیسک میں یہ, اسٹینڈرڈ میں یہ, پریمیم میں یہ. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کی ٹیگز یوز ہو رہے ہیں, مطلب آپ کی کی ورڈز یوز ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, آپ کی گگ رینکنگ میں مدد کرے گی. پھر اس لاسٹ میں آپ وائی می کر دیں گے یا وائی اور سروسز اس طرح کی کوئی چیز لکھ دیں گے اور اس میں بتا دیں گے کلائنٹ کو کہ میں یہ چیزیں, یہ کوالٹیز ہے میری گگ میں, سروسز میں, اس لیے آپ یہ کر لیں, مجھے ہائر کر لیں. اور اینڈ میں پھر آپ کیا کر دیں, اس کے بعد پھر آپ اس سے وہ کر دیں. اس نے بھی کہا ہے کہ گیٹ فری کنسلٹیشن, وہ دوسرا والا جو ہم دیکھ رہے تھے اس نے بھی کہا ہے کہ گیٹ فری کنسلٹیشن. تو اس طرح سے آپ اس طرح کی چیزیں یوز کر کے آپ بائرس کو اٹریکٹ کر سکتے. تو یہ ہو گئی گگ کی ڈسکرپشن, صحیح ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ نے بہت ہی وہ کرنا ہے, صحیح ہے. ابھی یہاں پہ دیکھ لیں گے, میں نے لکھا ہے کہ ریپیٹ دا مین کی ورڈ فار میکسیمم آف 5 ٹائمس. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 ٹائمس تک آپ مین کی ورڈ ظاہر میں یوز کر لیں. منیمل لوگو ہم نے لکھا تھا تو منیملسٹک لوگو ہم نے 5 ٹائمس ضرور یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی گگ اسی کی ورڈ میں رینک ہو جائے, صحیح ہے. پھر اس میں آپ یہ یہاں پہ لکھ دیں تو اس کے ساتھ آپ کے پاس سیمپلز بڑھتے جائیں گے. پھر اس میں سے آپ ایک چیز ہٹا دیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم آ گئے تو وائی می اس نے لکھا ہے کوئک ڈیلیوری, اس میں سے آپ یہ کر دیں کہ ریلائبل کو ایک کر دے, ریلائبل کمیونیکیشن ایک کر دے, کوئک کمیونیکیشن دوسرا کر دے. ایچ کیو فائل سائز اس نے لکھا ہے, اس کے بعد آپ ہائی کوالٹی فائل سائز کر دیں گے تو بھی آپ کا ایک وہ ہو جائے گا, سروس کی کوالٹی ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دو گے. ابھی یہاں پہ ایڈ گریٹنگز اینڈ ویلکم ان دا اسٹارٹ اینڈ دا ڈسکرپشن اینڈ گڈ ویلکمنگ ورڈز وچ اٹریکٹ دا بائر ٹو کانٹیکٹ اس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکرپشن. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے مسٹ اپنی ڈسکرپشن میں ڈالنی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن. تو اس طرح کی کویسچن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پوچھے جائیں گے اور اس سے آپ کی امپریشنس خراب ہو سکتے ہیں. مطلب کوئی بائر آپ کے اکاؤنٹ پہ آئے گا, کلک کرے گا, آپ سے پوچھے گا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے جس سے میں سٹارٹ کر لوں, صحیح ہے. تو وہ کویسچن آپ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز میں ڈال لیں اور اس کا آنسر بھی خود لکھ دیں کہ آپ سے بیسک کویسچنز ریگارڈنگ یور لوگو پوچھی جائے گی. پھر کیا ہے, واٹ از ویکٹر سورس فائل. اگر آپ نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ ویکٹر فائل, صحیح ہے, سورس فائل, تو وہ تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ میں نے بیسک پیکج لینی ہے لیکن اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہے اور پریمیم میں یہ دونوں چیزیں ہے, لیکن دونوں کی پرائس میں زمین آسمان کا فرق ہے, آلموسٹ 5 ٹائمز اس میں فرق ہے. تو میں کیوں بیسک نہیں لوں, پریمیم لوں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ ویکٹر سورس میں کیا فرق ہے. تو آپ یہاں پہ اس کو ڈیفائن کر لو گے, اس کہ واٹ از ویکٹر سورس فائل. مطلب اس طرح سے جو چیزیں آپ نے ڈالی ہو جس کے بارے میں کویسچن ہو سکتا ہے وہ کویسچن ڈالو گے اور اس کا آنسر ڈال دو گے. کہ اوریجنل فائلز ہوتی ہے, اگر آپ ایلسٹریٹر میں ورک کرتے ہو تو .ai.eps ہوتا ہے, اگر آپ فوٹو شاپ میں کرتے ہو .psd ہوتا ہے, اس طرح کی PDF ہوتی ہے. تو یہ ساری آپ کی سورس فائلز وغیرہ ہوتی ہے جس کو آپ ایڈٹ کر کے اس میں چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں, ریسائز کر سکتے ہیں. مطلب ویکٹر فائل یہ ہوتی ہے کہ ابھی فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پکچر ہے تو وہ راسٹر ہوتی ہے,
مطلب وہ اس کی اپنی خاص پکسلس ہوتی ہے. فار ایگزامپل 1080 کراس 720 پہ بنا ہے تو وہ اتنی پکسلس پہ آپ کو ٹیک لکھے گا, لیکن اس سے اگر آپ بڑھاؤ دو گے تو اس کی پکسلس ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے, تو آپ کو پھر ایک اسکوائر میں ایک پکسل نہیں ملے گا, زیادہ پکسلس ملیں گے, تو پھر وہ ڈیریٹ ہو جائے گی اس کی کوالٹی. تو اس کو راسٹر کہتے ہیں. ویکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس السٹریٹر یا اس طرح کی کوئی ویکٹر السٹریشن والی سافٹ ویئر ہو تو اس میں اگر کوئی آپ وہ کھول لیتے ہو تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی ریسائز کرتے ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہو گئے. ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس آ گئی ریکوائرمنٹس میں آپ نے چیزیں ڈالنی ہے کہ ریکوائرمنٹ 1 کیا ہے, 2 ہے, 3 کیا ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 3 ڈال لیں. فرسٹ میں آپ اس سے پوچھ لیں کہ کون سی ڈیٹیلز ہے جو اس میں وہ کرنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل وہ لوگوں کی کے ساتھ کون سا ٹائٹل اٹیچ کرنا چاہتا ہے, انکارپوریٹ کرنا چاہتا ہے, نیم انکارپوریٹ کرنا چاہتا ہے, کلرز وغیرہ کیا ہوں گے. اگر اس کی کوئی ڈیزائن انسپریشن ہے تو وہ ایز اے اٹیچمنٹ ڈال سکتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ ان سے پوچھو گے اور ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس آ جائے گی گیلری. تو گیلری میں آپ نے 3 پکچرز مسٹ ڈالنی ہے. اگر آپ کے پاس ویڈیو وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور PDF بھی ڈال سکتے ہیں. ویڈیو اگر آپ کی سیلف ایکسپلینیٹری ویڈیو تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کی سیلف نہیں ہو تو کوئی وائی بورڈ اینیمیشن اس طرح کی کوئی وہ ویڈیو ہو تو وہی آپ ڈال سکتے ہیں. اور 3 پکچرز آپ مسٹ ڈالیں اسٹارٹ میں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کون سی سروسز یہ دے رہا ہے. تو یہ بریک ڈاؤن ہوا یہ فائیور گگ ٹیمپلیٹ کا. تو فائیور کی گگ میں آپ سے صرف یہ چیزیں پوچھی جاتی ہے. تو آپ نے یہ ایک ہوم ورک کرنا ہے اور جو ان آرگنائزرز کی ایک ڈیمانڈ بھی تھی کہ آپ ہوم ورک دیا کریں تاکہ اس سے پھر ہم ایسیس کر سکیں. تو یہ فائیور گگ ٹیمپلیٹ جو میں نے شیئر کیے اگر آپ میں سے سیریس لوگ ہیں تو آپ اس طرح کر لیں کہ اس کی 3 کاپیز کر لیں. فائیور گگ ٹیمپلیٹ کی 1 ہو جائے گی, 2 ہو جائے گی, 3 ہو جائے گی. اور ایک سروس کے لیے 3 اس کو بنا دیں. آپ کے پاس ایک ٹائٹل اس کا آ جائے یا ایک ہی میں آپ 3 بار لکھتے ہیں. مطلب یہ اس میں آپ وہ کر دیں. فرسٹ میں آپ لکھ دیں کہ آئی ڈیزائن منیملسٹک اس طرح لوگو. پھر اس کے بعد سیکنڈ میں آپ دیکھ دیں کہ میں کمپنی برانڈ آئیڈینٹی اس طرح کی کوئی وہ 3 آپ سروسز دے دیں, ٹائٹلز دے دیں. پھر اس کی ایسی اور 3 ٹائٹلز دے دیں. پھر اس کے ٹیگز آپ 15 ٹیگز دے دیں 5 کر کے. پھر اس کے آپ کی بیسک پیکج میں دے دیں. تو یہ آپ کی ایک بینک بن جائے گا, آپ کی ٹیمپلیٹ کا ایک بینک بن جائے گا جس سے آپ کبھی بھی اٹھا کے چینج کر کے اپنا گگ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹاسک ہو گیا. اس کے بعد ہم واپس اوور ویو پہ آ جاتے ہیں. یہ تو فائیور ہو گیا. تو میں کچھ کمنٹس ریڈ کر لیتا ہوں. اچھا جی سول انجینئرنگ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. اچھا میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں. سول انجینئر کا ایک کمنٹس وغیرہ میں کچھ ریڈ کر لیتا ہوں. کتنے ٹیکس دے سکتے تو ہو گیا. گرافک ڈیزائنر اتنے زیادہ. اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹرس کے لیے کوئی فائدہ ہے. اچھا کنٹینٹ رائٹنگ ہو گیا, بلاگ رائٹنگ, آرٹیکل رائٹنگ ہو گئی. اچھا تو یہ 3 چیزیں آ گئی ہے اب اس کمنٹس میں. ایک آپ کی وہ بھی تھی, ایک تھا کنٹینٹ رائٹنگ. صحیح ہے. تو میں جیسی کنٹینٹ لکھتا ہوں تو خود سے آ جاتا ہے. سوشل میڈیا کنٹینٹ رائٹر, SEO بلاگ کنٹینٹ رائٹر, فار ویب سائٹ SEO رائٹر, یوٹیوب کے لیے ہوگا, انسٹاگرام کے لیے ہوگا. سمپلی اگر میں کنٹینٹ رائٹر پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ 25,000 آپ کو سروسز مل رہی ہے کنٹینٹ رائٹر کی. صحیح ہے. تو مطلب 25,000 کنٹینٹ رائٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ان کو آفرز بھی آ رہے ہیں. 32 ہے, لیول 2 ہے, لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, 47 آفرز ہے, 108 ہے. اگر اس میں ہم اس کو فلٹر کر دیں, ریلیونس کی جگہ ہم کر دیں بیسٹ سیلنگ کو, تو بیسٹ سیلنگ میں کیا ہو جائے گا کہ یہ لوگ بیسٹ سیل کرے. 246 تک اس نے آرڈر کی ہوئی ہے. اور اس کو ہم دے دیں تو کنٹینٹ رائٹنگ میں اس نے 969 تک کی ہوئی ہے. اس نے ISEO آرٹیکلس کی اس نے کی ہے, کوالٹی کی اس نے 510 کی ہے, 475 ہوئی ہے. تو اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس خاتون کی اگر آپ دیکھ لیں تو 2 گیگز ہے. ہوتے ہیں یہ کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ یہ جو فرنٹ پہ یہ آتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی ہم نے یہ ٹیمپلیٹ جو میں نے بتا دیا تو اس میں نے چیزیں بتا دی کہ یہاں پہ آپ نے کی ورڈز یوز کرنی ہے, SEO ٹائٹل میں کی ورڈ یوز کرنی ہے, ٹیگز آپ نے کی ورڈز وہ یوز کرنی ہے جو سرچ ہو رہے ہیں. جو ابھی ہم نے کنٹینٹ رائٹر لکھ دیا تو ہمارے پاس آ گئے کہ سوشل میڈیا کنٹینٹ رائٹر, انسٹاگرام کنٹینٹ رائٹر, SEO کنٹینٹ رائٹر, بلاگ پوسٹنگ کنٹینٹ رائٹر. اس طرح کی جو ہمارے پاس آپشنز آ گئے وہ وہاں پہ اس سے ہوتی ہے. یہاں پہ مین جو آپ کی ڈسکرپشن میں جو ورڈز ہوں گے اسی سے یہ رینک ہوتے ہیں. ابھی اگر اس میں سے ہم ایک کھولیں, فار ایگزامپل ہم نے یہ والا کھول دیا, آئی ول رائٹ کمپیلنگ پروفیشنل کنٹینٹ. صحیح ہے. اس پہ میں آ گیا
تو یہ جو فرسٹ نمبر پہ شو ہو رہا ہے فائیورس چوائس بھی ہے, صحیح ہے. تو یہ کس وجہ سے, اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے, ایک تو پہلے اس نے گگ میں بھی اپنا پروفیشنل کنٹینٹ اور رائٹ اور یہ چیزیں لکھی ہوئے, کی ورڈ اس نے لکھی ہوئے گگ میں کی ٹائٹل میں, صحیح ہے. ایک اس نے خوبصورت سا وہ بھی بنایا ہوا ہے, اس کے لیے امیج بھی بنایا ہوا ہے. اس کے نیچے اگر آپ آ جائے تو یہاں پہ اس نے لکھا ہے کنٹینٹ, اگر نیچے آ جائے تو رائٹر ایڈیٹر, اگر اس کے نیچے آ جائے تو رائٹ, یہاں پہ دوسرا آیا کنٹینٹ, پھر سے آیا, پھر یہ ڈفرینٹ ٹائپس سے ای بکس ہو گئے, بکس ہو گئے, بلاگز ہو گئے, وہ سارے آ گئے. پھر اس کے بعد پھر سے اس نے کنٹینٹ کے بارے میں بات کی ہوگی, یہ سارے اس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتا ہوں, اس کے بارے میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو اسی رائٹ اور کنٹینٹ جو اس نے اس میں یوز کیا ہوا ہے, اپنی گگ کی ڈسکرپشن میں یوز کیا ہے, ٹائٹل میں یوز کیا ہے, موسٹ پروبلی ٹیگز بھی اسی ریلیٹڈ ہوں گے. ٹیگز میں آپ دیکھ لیں کاپی رائٹنگ ہوا, کنٹینٹ رائٹر, بلاگ پوسٹ, تو یہ چیزیں ہے. اس کی وجہ سے اس کا جو گگ تھا یہ ہمیں بالکل فرسٹ نمبر پہ شو ہو رہا تھا. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی؟ یس سر. اچھا, اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا سرچ کرنا, کنٹینٹ رائٹر یہ بھی ہو گیا ہے جن کا کویسچن تھا کہ کنٹینٹ رائٹرز, تو ان کے لیے بھی ہے. ابھی اگر لوگو ڈیزائن کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کر لیں تو اس میں 17500 مطلب 1,75,000 لوگ تھے, اس میں 25,000 لوگ ہیں. تو اس میں آپ کو کمپیٹ کرنا اور آسان ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ آرڈر نہیں مل رہے, 200 تک, 300 تک, 440, 510, 969, 413 اتنے تک آرڈرز مل رہے, 1000 پلس آرڈرز بھی ملے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بھی اچھے خاصے آپ کو آرڈر مل سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی تھی ان پہ جسٹ غور کرنا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کر لو گے تو آپ کا گگ خود سے رینک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, فرسٹ پہ آ جائے گا. تو یہ کیا ہوگا, آپ کو مطلب گگز آنا سٹارٹ ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ فائیور یہ والی چیزیں جو آپ کو کر رہا ہے, تو یہ ہوتا ہے آپ کی پروموشن پہ. پروموشن کب ہوتی ہے, جب آپ کی گگ پہ 20 ریویوز آ جاتے ہیں. جب 20 ریویوز آپ کی گگ پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی گگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. پروموٹ کریں گے تو وہ اس کی بھی میں آپ کو اگزامپل دکھا دوں گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ پروموشن وہ آپ کو کتنا وہ کر سکتی ہے. آپ نے لگایا اس پہ $13-14 ہوں گے اور اس کی انکم آپ کو ہنڈریڈز میں آ رہی ہوگی. تو اس طرح سے پھر جب آپ کی وہ ہو جائے گی, مطلب کچھ آڈینس آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی, کلائنٹس آپ کو آنا سٹارٹ ہو جائیں گے, تو آپ پھر پیسے سے پیسے خریدیں گے. لیکن کم پیسوں سے آپ نے اوبیسلی زیادہ پیسے خریدنے ہیں. تو یہ کنٹینٹ رائٹر کے بارے میں ہو گیا, مطلب اٹ ہیز لٹرلی ایوری تھنگ. ابھی تو سٹارٹ میں نے آپ کو وہ بوٹ مین کا بتایا تھا, تو وہ والی سروس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بول کے آپ کر سکتے ہیں. اس میں وہ بھی ہے. ہاں, اگر ہمیں یہاں پہ کر لو, میں جسٹ اسپیک پہ کر لیتا ہوں, تو اس میں آپ دیکھ لیں 1283 مطلب اتنے زیادہ کم. 28 کہا 1,75,000 کہا 25,000, یہاں پہ لٹرلی 1000 پہ آ گئے ہیں. اور اس پہ آرڈرز دیکھیں 55, 14, 466, 17, 46, 43, 161, 19. تو ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کسی بھی طرح کی آپ سروس دے سکتے ہیں. اس نے ابھی کیا کہا ہے کہ I'll build your confidence and improve public speaking. یہ آپ سے صرف کہے گا کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے کہنی ہے تو آپ کی پبلک میں آپ کی کانفیڈنس بڑھ جائے گی, پبلک اسپیکنگ آپ میں آ جائے گی, کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں آپ مطلب کسی بھی قسم کے آپ وہ سروس دے سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی پکچر نہیں ڈالنا چاہتا, میں اس طرح کی کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں, تو آپ چھوٹی سی کوئی سروس وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ فنی سا ماسک لگا دیں اور اس پہ وہ کر دیں, اور اس کو کہہ دیں کہ فار ایگزامپل شاید اس پہ ہو بھی, میں پہلے بار سرچ کر رہا ہوں, ماسک مین میں سرچ کر رہا ہوں, شاید اس طرح کی کوئی سروس ہو. ابھی میں نے صرف بولا تھا, لٹرلی میں فرسٹ ٹائم اس کو سرچ کر رہا ہوں. دیکھیں اس نے یہ بنایا ہوا ہے کہ I'll say anything while wearing a super hero mask. صحیح ہے, اس طرح کا بھی ایک سروس ہے. تو یہ ڈفرینٹ سروسز ہے جو آپ دے سکتے ہیں, مطلب اپنا فیس آپ چھپا کے وہ کر سکتے ہیں. بہت سی سروسز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آ گئی کنٹینٹ رائٹر کا بھی ہو گیا, بلاگ رائٹنگ اور آرٹیکل رائٹنگ وہ بھی. جی سر سول انجینئرنگ سر. رائٹ, تھینک یو فار ریمائنڈنگ. میں خود بھی ایک سول انجینئر ہوں, تو میں آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ بھی آپ میں نے جسٹ سول انجینئرنگ لکھا ہے, تو اس پہ بھی بہت زیادہ کم گگس ہے, 1054, اور اس کی پرائس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ادھر آپ $5 اور $10 کی بات کر رہے تھے, یا آپ کو $65, $30. یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو آرڈر نہیں ملے, $73, $30 کا.
93 کا 2 کا 2 مطلب جتنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت سے آرڈر اس کو ملے. اسٹرکچر انالیسس کی ہے, ڈیزائن کی ہے. اگر اسپیسیفکلی اس میں ہم کر لیں کہ اسٹرکچر ڈیزائن کی کر لیں, صحیح ہے. تو میں نے یہ سرچ کر لیا تو 702 بندے جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے ہیں. ان کو اچھی خاصی آرڈرز بھی آ رہے ہیں, دیکھ لیں 138 اس کو ملے 50 پہ. تو اگر اس کا رف اسٹیمیٹ آپ لگا لیں کہ اس سے بیسک پیکج 50 پہ لیا ہوا ہے, تو اس نے 50 کو آپ 138 سے ملٹیپلائی کر کے خود سے خوش ہو جائے, دل میں خوش ہو جائے کہ سول انجینئرس کو بھی اتنے آرڈر آتے ہیں. مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گرافک ڈیزائنرز کا ہے کہ $5 پہ $10 پہ لوگو بنا کے لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں, سروسز دیتے ہیں, صرف ان کو ہی آرڈر آتے ہیں. تو جتنی آپ کی سروس یونیک ہوگی اس میں اتنی کمپٹیشن کم ہوگی اور مارکیٹ گریپ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ابھی فار ایگزامپل سول انجینئرنگ کے ڈیزائن اور انالیسس کا ٹرینڈ بڑھ گیا, صحیح ہے. اور اس میں آپ دیکھ لو ابھی آپ نے گگ بنا دیا 702 میں, اس میں آپ رینک ہو گئے. تو کل کو جب اس کی 702 کی جگہ 7000 ہوں گی تو اس میں پھر سب لوگ آپ سے گگ لیں گے. کیوں لیں گے آپ سے سروسز لیں گے؟ کیونکہ آپ نے آلریڈی بہت سے کسٹمرز کے ساتھ کام کیا ہوگا. تو AutoCAD کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اس میں تو اوبیسلی بہت ہوں گے, اس میں 6000 تک وہ ہے گگ سے. اور اس میں آرڈرز بھی دیکھ لے, بے تحاشا آرڈرز ہے, 1000 پلس تک پہنچ گئے. اور اس میں آپ نے بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, بس وہ AutoCAD جب آپ کو آتی ہے تو سمپلی لائنز ہی ہوتی ہے. کوئی بندہ آپ سے ہاسپٹل کا کہتا ہے تو انسپریشن کے لیے جائے یا گوگل پہ بس لکھ کیا کرے ہاسپٹل ڈرائنگز آئیڈیاز پلینز, یہ بس کی ورڈز آپ نے سرچ کرنی ہوتی ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کی ورڈ سیکھنے کا فائدہ. ابھی آپ کچھ سرچ کریں مطلب یہ آپ کو گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں لگے گا, لیکن جب میں اس کو سرچ کر لوں گا, امیجز میں جاؤں گا تو مجھے بے تحاشا بہت سے وہ مل جائیں گے, آئیڈیاز مل جائیں گے. میں اس میں سے ایک اٹھا لوں گا, اپنی اس کی ریلیٹڈ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا, آپ کو فری میں ایک ماڈل مل جائے گا. اور آپ کی کیا ہو جائے گی, آپ کی ایک پورٹ فولیو میں ایک آئٹم بھی ہو جائے گا. موٹیویشنل کوٹس کی اگر آپ بات کر لیں, میں تو سرچ کرنے میں اگر میں لگ جاؤں تو اس میں تو بہت ہے, صحیح ہے. موٹیویشنل کوٹس بھی اس میں بہت آ رہے ہیں, مطلب اس کی بھی اچھے خاصے وہ ہوں گے. 1800 اس کی ہے اور اچھے خاصے اس کے آفرز آ رہے ہیں. تو ابھی آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ مارکیٹ ریسرچ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی ایسا کی ورڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہی کر سکتا ہوں, کوئی یونیک آئیڈیا بھی آپ لا سکتے ہیں, وہ کہہ دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں, اور اس کو یہاں پہ سرچ کر لے, اس کی ریلیٹڈ گگس کر لے, وہ اوپن کر لے اس کو, اسی طرح ٹیمپلیٹ بنا دے. یہ ساری جب آپ کے پاس ٹیمپلیٹ بن جائے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لائیو ایک گگ بنائیں گے اور پھر اس کو 2 ویکس میں اور مزید دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے یا ڈاؤن ہو رہی ہے, صحیح ہے. تو باقی سول انجینئرس کے لیے اور بھی کچھ ویب سائٹس ہے. فریلانسر پہ بھی آپ وہ سروسز ڈال سکتے ہیں, گرو پہ بھی ڈال سکتے ہیں, اپ ورک پہ بھی بڑے اچھے ہاور پہ آپ کو مل جاتی ہے, پیپل پر ہاور پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ڈیزائنرز کے لیے 99 ڈیزائنز جو ہے وہ بیسٹ ہے, لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, کانفیڈنس بلڈ کرنی ہے, ایک پورٹ فولیو بلڈ کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ 99 ڈیزائنز پہ آ جاؤ گے تو آپ بھول جاؤ گے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے. فائور پہ جب آپ $5 اور $10 پہ ایک ڈیزائن بناتے تھے, 99 ڈیزائن پہ اسی ڈیزائن کی آپ کو ہنڈریڈز میں ڈالرز ملیں گے, $300 $400 اپ ٹو $1000 تک کانٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں اپنے کمپیٹ کرنا ہے, اوبیسلی وہ آپ کی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں آرڈر نہیں آ رہا تو کنٹیسٹ میں وہ کر دے, اپلائی کر دے. کوئی کنٹیسٹ چل رہا ہوگا لوگوں کا, بلائنڈ کنٹیسٹ ہوگا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اس میں کیا کیا ہے, کنٹیسٹ کر لے, اس میں ڈیزائنرز اپنی آئیڈیا سبمٹ کر لیں گے. اگر آپ ایک اچھی ڈیزائنر تھی تو آپ کیا کر لو گے, وہاں پہ کمپیٹ کر لو گے, ان سے جیت لیا تو آپ نے $300 $400 آپ کو ایوے مل جائیں گے. تو جہاں پہ $10 کا کام, محنت تو سیم لگتی ہے, $10 کی کام پہ بھی آپ کو پورا دن نکالنا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ نکالنا ہوتا ہے, 2 گھنٹے نکالنے ہوتے ہیں, سیم وہی آپ نے یہاں پہ بھی نکالنی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوگا کہ جب آپ کا کام اس لائق ہو جائے کہ آپ اس کو کمپیٹ اس میں کر سکیں. اگر اس میں آپ اور چیزیں کر لیں تو سیم یہ جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہے ڈیزائنرز کے لیے, تو یہ کیڈ والے لوگوں کے لیے بھی ہے. سول انجینئرز ہو گئے اور آرکیٹیکٹس وغیرہ, پلاننگ والے ہو گئے. تو ایک ویب سائٹ ہے cadcrowd.com, تو اس میں بھی سروسز اور کانٹیکٹس ہے, کانٹیسٹس ہے. اس میں بھی آپ کانٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں, ڈیزائن کانٹیسٹس ہوتے ہیں. اس نے ڈیمانڈ دی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے, اور اس میں آپ کیا کر لیتے ہو, وہ انڈسٹریز چوز کر لیتا ہے کہ مجھے انڈسٹریل ڈیزائن چاہیے, آرکیٹیکچر ڈیزائن چاہیے, بجٹ اپنا چوز کر لیتا ہے, ٹائم لائن چوز کر لیتا ہے, اور پھر اس کی ٹائپ بتا دیتے ہیں کس طرح کی چیز مجھے چاہیے.
پھر لوگ اس پہ کمپیٹ کر دیتے ہیں. جو اس میں فرسٹ آتا ہے, سیکنڈ, تھرڈ آتا ہے, ان کو پھر اس کی جو ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسری ویب سائٹ ہے جو فائیور کی طرح وہ بھی کام کرتی ہے. پہلے اس میں فائیور کی طرح گگز وغیرہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے اب یہ بھی ڈالی ہوئی ہے پروجیکٹ کیٹلاگ کی نام سے. تو اپ ورک پہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اورلی ریٹ پہ کام مل جاتا ہے. فائیور پہ آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پہ کام مل جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ دیتے ہو کہ $50 پہ میں ایک لوگو بناتا ہوں, $200 پہ میں آپ کے لیے ایک 3D ماڈلنگ کرتی ہوں, $100 کی میں آپ کو 1000 ورڈز لکھ دیتی ہوں آپ کی ویب سائٹ کے لیے SEO آپٹیمائز. آپ کہہ دیتے ہو کہ میں 50 ورڈز کی آپ کو ایک رائم سنا دیتا ہوں. آپ کہہ دیتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ گیمز کھیل سکتا ہوں. ایون دس از آلسو ون آف دی سروس آن فائیور. میں جسٹ گیم پلے کر رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئی ول میک 30 سیکنڈز موبائل گیم ٹریلر, یہ میں کر دوں گا. آئی ول کریٹ گیم پلے, یہ کر دیا ہے. آئی ول پلے اینی اینڈرائڈ اور PC گیم ود اور فار یو. دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے یا آپ کے ساتھ کیا کروں گا, گیم کھیلوں گا. تو مزے بھی کرو گے آپ, پیسے بھی کماؤ گے. تو مطلب اٹ از دیٹ ایزی, جسٹ یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے گگ بنا لیا اور پھر کہہ رہے کہ آرڈر نہیں آ رہا, بس چھوڑ لیتے واپس وہ 9 to 5 جاب کر لیتے جو بھی کرنا ہے. تو یہ آپ کا ایک بیسٹ پیسیو انکم بن سکتا ہے. میں آپ کو مزید کچھ ویب سائٹس ہے جو آپ کے پیسیو انکم میں کام آ سکتے ہیں, لیکن پہلے یہ اس کی اوور ویو دیتے ہیں. تو اپ ورک پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر اورلی ریٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ سیٹ کر لیتے ہو کہ میں گھنٹے کا $10 چارج کروں گا. تو پھر آپ جب آپ کو ایک ورک ملے گا, میں اپنی ویب سائٹ اس پہ پروفائل پہ آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح سے سروسز آ رہی ہے. تو اس میں آپ وہ بٹ کر دو گے, پروپوزل سبمٹ کر دو گے کہ میں آپ کا کام اتنے ٹائم میں کروں گا, اتنی پر ہور میں کروں گا, یہ چیزیں میں نے سبمٹ کی, اس طرح کی میں نے کام کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ کی وہ بٹ سبمٹ ہو جائے گی اور پھر اس میں آپ کو وہ آ جائے گی کہ کوئی وہ ہو. ایک منٹ, اگر آپ اس میں بٹ جیت لیتے ہو, جس طرح فائیور میں آپ کو بائی ریکویسٹ کا آپشن ہوتا ہے. اگر میں فائیور پہ یہاں پہ چلا جاؤں, جب آپ وہ بنا دیتے ہو, ابھی گگ وغیرہ ہم نے نہیں بنایا تو کچھ نہیں شو ہو رہا ہے. گگ بنائیں گے تو یہاں پہ بائی ریکویسٹ کا آپشن ہوگا, میں آپ کو ابھی دکھا بھی دوں گا کچھ دیر بعد. تو اس میں پھر آپ ڈفرینٹ سروسز جو بائر نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے اس پہ آپ وہ کر سکتے ہیں, بٹ کر سکتے ہیں, پروپوزل سبمٹ کر سکتے ہیں. پروپوزل کا ٹیمپلیٹ بھی بنا کے آپ کے لیے وہ شیئر کر دوں گا آپ سے نیکسٹ کلاس میں, اور پھر اس پہ بھی ایک سیشن ہوگا. یہ اپ ورک کی بات ہو گئی. اس کے بعد آ جاتی ہے فری لانسر کی. تو فری لانسر بھی اس طرح کی کام کر لیتا ہے جس طرح اپ ورک کرتا ہے اور فائیور کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ اپنے پورٹ فولیو وغیرہ ڈال دیتے ہیں, اور اس میں اپ ورک کی طرح وہ ہو جاتی ہے, ہاورلی ریٹ پہ آپ کو کام مل جاتا ہے. اور کسی نے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسوں پہ مجھے اتنا کام چاہیے, اس پہ آپ بٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں کانٹیسٹ اس میں بھی ہوتی ہے, کسی نے کانٹیسٹ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کمپیٹ کر کے وہ کر سکتے ہیں. کوئی آپ نے اگر کسی اور کو کمپیٹ کر کے جیت لیا تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ کو اس کی پیسے مل جائے گی. ابھی ایک ڈفرینٹ سروسز ہے جو فری لانسرز آفر کر رہے ہیں. اس میں لوگو ڈیزائن کہہ رہا ہے کہ $30 اینڈ 1 ڈے, پیکیج ڈیزائن $280 اینڈ 4 ڈے. موبائل UI ڈیزائن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 600 ڈیزائن کی بات کر رہا ہے, ورڈ پریس کی بات کر رہا ہے. پھر اس طرح ویب سائٹ, پروڈکٹ ڈیزائن, السٹریشن اور بہت سی سروسز ہے. اس میں بھی اگر آپ سرچ کر لیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائے گی. کانٹینٹ رائٹنگ ہو گیا, سول انجینئرنگ ریلیٹڈ ہو گیا. عبد المتین ابھی ہم بس ختم کرنے والے ہیں, انشاءاللہ 12 سے پہلے ختم کر لیتے ہیں. تو یہ فری لانسر ہو گیا. اس کے بعد گرو ہے. تو یہ میں جسٹ اوور ویونگ کی دے دیتا ہوں. فار اسٹارٹرز آئی ووڈ ریکمینڈ یو ورک آن فائیور, اپ ورک, اور جب وہاں پہ آپ کے پاس کلائنٹس بن جائے تو آپ پھر یہ ویب سائٹس پہ آنا سٹارٹ ہو جائے. فری لانسر پہ آپ کر سکتے ہیں سٹارٹ. پھر اس کے بعد آپ 99 ڈیزائن ہو گیا, پیپل پر آور ہو گیا, گرو ہو گیا. تو پیپل پر آور میں بھی اس طرح اورلی ریٹ پہ آپ کے پاس کام ہوتا ہے. 99 ڈیزائن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, ڈیزائن کانٹیسٹ ہوتے ہیں. کیٹ کراؤڈ میں بھی اس طرح کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں, اور آپ ایز اے فری لانسر بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں. پھر کچھ اسپیسیفکلی ڈیزائنرز کے لیے کچھ آئٹمس ہے میں نے ڈالی ہوئی ہے. ایک ہے فری پک. تو فری پک ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ کو بنی بنائی ڈیزائنز مل جاتی ہے, چیزیں مل جاتی ہے, بہت کام کرتی ہے. آپ کو بہت ہینڈی ٹول ہے, آپ کو بہت مدد دے گی. کچھ چینجز کر کے آپ ڈیزائن کو بالکل چینج کر سکتے ہیں, بالکل فری میں ملے گا.
اس میں یہ ہے کہ آپ ایز اے کنٹریبیوٹر اس میں اپنی ماڈلز ڈال سکتی ہو, لوگوز ہو گئی, آپ کی کارڈ ڈیزائن ہو گئی, آپ کی بیک گراؤنڈ ڈیزائن ہو گئی, آپ کی پکچرز ہو گئی, وہ آپ ایز اے کنٹریبیوٹر اس میں ڈال لیتے ہو, صحیح ہے. اور جیسی کوئی اس کو بائی کر لیتا ہے تو ون ٹائم نہیں ہوتا, اس کو بندہ 1000 ٹائمز بھی لے سکتا ہے. تو جیسی اس کو لوگ لیتے ہیں اس کو آپ کی $1 $2 جو پرائس ہوتی ہے آپ کو ملتی جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک بار کام کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کا وہ جو ڈیزائن ہے وہ بار بار سیل ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ اس میں ماڈلز بھی ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل آرکیٹیکچر پلینز اگر آپ اس میں ڈال لیں تو پھر جب وہ آرکیٹیکچر پلین بار بار اگر لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک ہاؤس کا پلان بتا دیا کہ اس کا فلور پلینز آپ نے کر دیے کہ 50x30 فیٹ کا وہ ایریا ہے, تو اس میں آپ کتنے وہ کر سکتے ہیں, کمرے وغیرہ ایڈجسٹ کر سکتے. اس کا بیسک پلان بنا کے اس میں آپ نے اس کی پکچر ڈال دی, تو جو لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو خود پھر وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی آپ کو وہی پرسنٹیج ملتی جائے گی. ایک اور ویب سائٹ ہے ایٹسی, تو یہ ایک بہت کمپٹیشن ہے اس میں, لیکن اس میں ایک بار آپ کا سٹور سیٹ ہو جائے تو دس از دا بیسٹ پیسیو انکم فار دا ڈیزائنرز. آپ بس اس میں سے اپنی آئٹم وہ ڈال لیں تو جو اس کو خریدتا ہے تو یہ ہونا ہوتا ون ٹائم نہیں ہوتا, بار بار اس کو لوگ خرید سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹی شرٹس کے لیے ہے ٹی اسپرنگ ہے, تو اس میں سے آپ نے جسٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ. تو آپ ڈیزائن کر لیتے ہو, ٹی اسپرنگ پہ اپلوڈ کر دیتے ہو, اور وہ کیا ہو جاتا ہے وہ آپ فٹ کر لیتے ہو. ٹی شرٹ پہ فٹ کرنا ہے, ماسک پہ فٹ کرنا ہے, مگز وغیرہ پہ فٹ کرنا ہے, اور پھر ٹی اسپرنگ والی اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کو خریدتے ہیں تو اس کا آپ سے کام نہیں ہوتا, اس کا صرف آپ کو اسپیسیفک $1 $2 $5 جو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا جاتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ٹی اسپرنگ خود کر دے ایڈجسٹ کرتا ہے, وہ خود ڈیلیور بھی کرتا ہے, فرنٹ بھی کرتا ہے, اور اس کو آگے پہنچاتا بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ. پرنٹ آن ڈیمانڈ میں آپ اس طرح کیا کہہ سکتے ہیں, یہ کیا ہوگا, آپ ڈیزائن بنا دو گے, اس کو سٹور پہ ڈالو گے, اور آپ کا صرف یہی کام ہوگا. باقی جب اس پہ کسٹمر آئے گا تو کسٹمر کے لیے یہ پرنٹ بھی کر دے گا, اس کو پیک بھی کر دے گا, اور اس کو بیچ بھی دے گا. تو اس از ہاؤ فرنٹ آن ڈیمانڈ ورکس. تو یہ فری پیک پہ بھی ہوتا ہے, ایٹسی پہ بھی ہوتا ہے, ٹی اسپرنگ پہ بھی ہوتا ہے, ایک اور ویب سائٹ ہے ریڈ ببل ہے تو اس پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اور ویب سائٹ ہے ریڈ ببل, تو اس پہ بھی آپ سیم اسی طرح ڈیزائنز وغیرہ ڈال سکتے ہیں, اور پھر لوگ اس کو خرید کے آپ کو اس کا کمیشن ملتا جائے گا $1 $2, اور جو پروڈکٹ ہوگی وہ اس کو ریڈ ببل خود پرنٹ کرے گا, پیک کرے گا, اور بندے کو ڈیلیور کر دے گا. پھر ایک اور ہے مرچ بائی امیزون. اس کی سیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ باقی ریڈ ببل ٹی اسپرنگ کا تو ٹھیک ہے, ایٹسی اور مرچ بائی امیزون کا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو چاہیے ہوتی ہے, ایک اسٹرانگ ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہے. وہ اگر آپ کی ہو تو آپ جسٹ اس پہ ڈیزائن ڈالیں, اس طرح وہ باقی ویب سائٹ پہ یہ آپ کے لیے خود پرنٹ کرے گا, اس کو پیک کرے گا, اور اس کو ڈیلیور کر دے گا, آپ کو اس کے پیسے ملتے جائیں گے. اگر آپ پکچرز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو شٹر اسٹاکس پہ آپ کر سکتے ہیں, امیجز, فوٹیج, میوزک, ٹیمپلیٹس, ایڈیٹوریل, 3D ماڈل, ٹولز, بلاگز, اس میں رائٹنگ کا سب کچھ آ گیا ہے. اس میں ویڈیوز کا, پکچرز کا, ڈیزائن کا, میوزک کا. تو جو چیزیں وہ آپ ڈالیں, بنا دیں, پہلے اس کو شٹر اسٹاک پہ ڈال لیں, اور جیسی وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی جائے گی, لوگ اس کو بائی کریں گے, تو آپ کو اس کا اسپیسیفک پرسنٹیج آپ کو ملتا جائے گا. تو یہ تھی ایک بیسک اوور ویو ان ساری چیزوں کی, فری لانس ویب سائٹس کی. ابھی اگر کسی کا کویسچن ہے تو پلیز بتا دیں. جی عبد المتین, اٹ از ویری ہینڈی ٹول. پرنٹ آن ڈیمانڈ آپ سرچ کر لیں تو آپ کو اس کے ریلیٹڈ بہت سے اور ویب سائٹس بھی مل جائیں گے جو میرے نظروں سے نہیں گزرے ہوں گے, بٹ اٹ ریئلی ورکس. مطلب آپ کی ایک بیسٹ سورس بن جاتا ہے پیسیو انکم کا. ایک بار آپ نے ڈیزائن بنا دیا, اس کو اپلوڈ کر دیا, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ڈیزائن کی وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے, کہ آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ٹاپک جو ہے وہ ابھی ڈیمانڈ میں ہے. فار ایگزامپل کووڈ کا بھی وہ چل رہا ہے, تو آپ کووڈ کی ریلیٹڈ ڈیزائن بنا دو گے تو لوگ اس کو خریدیں گے. جب وہ اس کو خریدیں گے تو آپ کو پیسیو انکم آتا رہے گا. تو جو 9 to 5 جابز والے یا اسٹوڈنٹس وغیرہ ہے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے. پہلے اپنی پورٹ فولیو بنا دیں, پھر اسی ویب سائٹس پہ آپ اپنی ڈیزائنز وغیرہ, اپنی ماڈلز وغیرہ, اپنی جو آپ کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے, ٹیمپلیٹس وغیرہ ہوتی ہے, وہ اس پہ ڈال لیں.
اس پہ جب آپ ڈالو گے تو اس کے بعد پھر اس کو جو لوگ سیل کرتے جائیں گے بائی کرتے جائیں گے تو اس کو آپ کو اماؤنٹ ملتا جائے گا. حماد کہہ رہے کہ ابھی جو ویب سائٹس آپ نے بتا دی وہ گرافک ڈیزائنر کے لیے. جی یہ جو میں نے 99 ڈیزائن کا بتا دیا, فری پک کا, ایٹسی کا, ٹی اسپرنگ کا اور یہ امیزون, یہ تو گرافک ڈیزائنرز وغیرہ کے لیے ہے. لیکن اس سے جو پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو, پیپل پر آور کا بتایا تھا, گرو کا بتایا تھا, فری لانسرز کا بتایا تھا, اپ ورک کا بتایا تھا, فائیور کا بتایا تھا, اور بھی ہے ٹرو لانسرز وغیرہ ہے. تو یہ سارے جو ہے جنرل ہے, اس میں بہت سی وہ ہے کہ آپ وہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں. لیکن آپ جو سیم آپ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ اسی ٹی اسپرنگ وغیرہ کو چھوڑ کے آپ اگر فری پک پہ آتے ہیں, صحیح ہے, یا شٹر اسٹاک پہ آتے ہیں, تو اس کو آپ یہاں پہ سول ریلیٹڈ چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں. پلانز میں نے جو آپ کو بتایا وہ ڈال سکتے ہیں, اور اس کو ایز اے ڈیمانڈ لوگ بائی کریں گے اور اس کا آپ کو ایک خاص اماؤنٹ ملتا جائے گا. تو بیٹر یو اسٹارٹ فرام فائیور, وہاں پہ آپ ایک پورٹ فولیو آپ کی بن جائے گی, تو آپ کے لیے پھر آگے جانا بیسٹ رہے گا. اینڈرائڈ کے لیے بھی کچھ اچھا, اینڈرائڈ کے لیے یہ کہ ابھی میں آپ کو ساتھ ایک لنک شیئر کر لیتا ہوں. تو یہ ایک ویڈیو ہے. ہیلو ایوری ون. اچھا تو میں اس کا لنک یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ وہ ویڈیو تھی جس کا سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ صرف موبائل کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی وہ ہو کہ میرے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے, میں اس کو کس طرح پروسیڈ کروں گا, تو آپ سمپلی موبائل کو یوز کرتے ہوئے آپ آگے وہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اس میں لائیو ڈیمو بھی میں نے دکھائے ہوئے, تو آپ اس کو دیکھ لیں. صحیح ہے جی, جزاک اللہ لطیف بھائی. جی جی جی. ٹائم اینڈ نالج. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس فرسٹ کلاس سے فری لانسنگ کے بارے میں بہت سے کویشچنس کلیئر ہوئے ہوں گے, کیونکہ ٹائم بھی بہت لیٹ ہے اور لوگوں کی کویشچن بہت زیادہ ہے. تو کمنٹ کے یا تو آپ گروپ میں پوچھ لیں یا مجھ سے لطیف بھائی سے واٹس ایپ میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اور آج کے لیے میرے خیال سے کافی رہے گا. جی آپ کی بات صحیح ہے حسن. اس طرح کر لیتے ہیں کہ فار ناؤ اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا ہے, 12 بجنے والے, ابھی تو دن بھی تبدیل ہو جائے گا. تو فار ٹائم بینگ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ فار دا ویکینڈ آپ وہ گروپ کی وہ کر دیں, جو ایڈمن انلی میسیجز ہے ان کو الاؤ کر دیں. تو جو لوگ میسیجز کرتے ہیں ویکینڈ میں ہم ان کو انٹرٹین کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو آف کر دیں. جی ضرور, بس وہ بھی تقریباً آل پارٹیسپینٹس. چلے صحیح ہے. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی صحیح سا کویشچن ہو تو وہ کر دے, اس کے بعد پھر ہم نے ٹاٹا بائی بائی کرنا ہے. آئی تھنک جی جی سر میرا کویشچن ہے. جی جی سر جیسے ہم فائیور پہ گرافک ڈیزائننگ سرچ کرتے ہیں نا, جی تو جی اتنے زیادہ وہ گیگ مطلب لوگ آتے ہیں, تو جی. ہم جو نیو بگینر ہے لائک وہ اگر گیگز بنائی بھی تو مطلب اس کی ریویو نہیں ہوں گے, تو کوئی نیا بندہ اس کو کیسے مطلب وہ ہمیں کیا وہ دے گا کوئی ٹاسک وغیرہ؟ یہی بات تو میں نے آلریڈی تو بندے موجود ہے بہت زیادہ, وہ ہمیں کیوں دیں گے؟ یہ سٹارٹ سے میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو میں نے ٹیمپلیٹ وغیرہ بتائی تھی, جو کی ورڈز وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی, اگر ان ساری چیزوں کو آپ یوز کرتی ہوئی ایک اپنا پروفائل سیٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گی کہ آپ کی آرگینک گروتھ ہو جائے گی آپ کی پروفائل کی. مطلب پھر وہ میٹر کرتا ہے آپ کی پورٹ فولیو پہ کہ آپ نے کون سی چیزیں ڈسپلے کی ہوئی ہیں ان کو. اگر آپ نے بیٹر ڈسپلے کیا ہوا ہے تو پھر اوبیسلی وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کا SEO ٹھیک نہیں ہے اس کی گیگ کا, آپ نے کی ورڈز اس میں صحیح سے یوز نہیں کیے, تو پہلے تو وہ رینک نہیں ہوگا, تو اس پہ امپریشنز نہیں آئیں گے. جب امپریشنز نہیں آئیں گے تو اوبیسلی کلائنٹ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اس کی وہ ٹھیک کی ہوئی ہے, کلائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے, لیکن آپ نے اس کو سیمپلز ٹھیک نہیں دکھائی ہوتی ہے. مطلب آپ نے لوگو ڈیزائن کا کہا ہے لیکن آپ نے شاید پکچرز اپنے آپ کی ڈالی ہوئی ہو, ڈسپلے کی ہوئی ہو, تو اوبیسلی وہ پھر آپ کو بھائی نے کانٹیکٹ نہیں کرے گا. تو آپ نے ان چیزوں کی وہ کرنی ہے, اور باقی جو ٹیکٹکس وغیرہ ہے وہ پھر ہم بعد میں کہیں گے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اگر کوئی آرڈر وغیرہ نہیں آتی تو پھر اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سر. اوکے.
صحیح ہے جی لطیف بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نو پرابلم. آئی تھنک کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا ہوگا، تو اس سیشن کو ابھی ختم کر دیتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے میرے خیال سے سب کو فائدہ ہوا ہوگا اس طرح. انشاءاللہ. چلو پھر سر ہمارا اسائنمنٹ کیا ہے سر؟ اچھا، بس ہم گگز بنا لیں. اسائنمنٹ کے لیے میں نے جو ٹیمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ایک بار میں پھر شیئر کر لیتا ہوں. یہ جو ٹیمپلیٹ میں دوبارہ سے لنک ڈال رہا ہوں یہاں پہ، تو آپ اسی کو ڈاؤن لوڈ کر دیں اس ٹیمپلیٹ کو. اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں سے 3 گگس کے لیے، مطلب گگ ایک ہوگا لیکن آپ نے 3 سیمپلس کے لیے یہ ریپلیکیٹ کرنا ہے. مطلب میں نے جس طرح کہا کہ ڈیزائن منیملسٹک لوگو، پھر میں نے کمپنی برانڈ آئیڈینٹی کا کہا، پھر اس کا ایک دوسرا لوگو ڈیزائن کا کہا، ماڈرن لوگو ڈیزائن فار ایگزامپل. تو اس طرح کی 3 آپ نے بنانی ہے. اس کی 3 مطلب آپ کے پاس ٹائٹل آ جائیں گے، 3 ڈسکرپشنز آ جائیں گے، 3 پیکیجز آ جائیں گے، 5 3 ٹائمز ٹیگز آ جائیں گے، اور 6 آپ کے پاس وہ آ جائیں گے، 3 3 9 آپ کے پاس پکچرز آ جائیں گے. تو یہ ساری آپ نے نیکسٹ کلاس میں پھر وہ کرنی ہے، گوگل کلاس روم میں سبمٹ کرنی ہے. صحیح ہے، میں وہ جنریٹ کر دوں گا جہاں پہ آپ سبمٹ کر سکتے ہو. تو اس کی بیس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے جو بیسٹ ہوا ہوگا اس کو ہم ڈسپلے بھی کر دیں گے، تو اس سے باقی کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے گگ بنی ہے. پھر اسی کو ہم نیکسٹ کلاس میں پبلش بھی کر دیں گے. تو جو کمنگ سیشنز ہے اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیمپلیٹ وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہے یہ ایکچولی ورک کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. اوکے سر، تھینک یو. چلو صحیح ہے، پھر یہ سیشن کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اللہ حافظ.